الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے یہ سیکھا تھا کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے اور زبان سے اقرار کرنا اس کے لیے شرط ہے، یا ایمان ان دونوں کے مجموعے کا نام ہے، یعنی اقرار تصدیق بالجنان و اقرار باللسان۔ تو یہ دونوں قسم کے قول ہم نے دیکھ لیے تھے کہ ایک میں اقرار کو شرط قرار دیا گیا تھا اور دوسرے میں جو ہے وہ اقرار کو ایمان کا رکن بتایا گیا تھا۔ اسی پر آگے اور یہ بحث چلتی ہے کہ کیا اس کے لیے استدلال شرط ہے یا نہیں، یعنی یہ جو تصدیق حاصل ہوئی ہے اس کے لیے کسی نظر و فکر کا ہونا، کسی استدلالی علم کا ہونا یہ ضروری ہے، یا محض کسی کی تقلید کر کے اس جزم کو حاصل کر لینا یہ کافی ہوتا ہے۔ تو یہیں سے یہ گفتگو چلی ہے کہ مقلد کا ایمان درست ہے یا نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وَاعْلَمْ أَنَّ الْإِسْتِدْلَالَ لَيْسَ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْإِيمَانِ عَلَى الْمُخْتَارِ، کہ جان لو کہ استدلال کرنا یعنی نظر و فکر کے ذریعے علم کو حاصل کرنا یہ صحت ایمان کے لیے مختار قول کے مطابق شرط نہیں ہے، حتیٰ صحہ ایمان المقلد، یہاں تک کہ علماء متکلمین جو ہیں انہوں نے مقلد کے ایمان کو درست قرار دیا۔ وقال الاستاذ ابو القاسم القشیری ان نقل المنع عن الاشعری افتراء علیہ، اور امام ابو القاسم قشیری نے فرمایا کہ یہ جو منسوب کیا گیا ہے امام اشعری کی طرف کہ مقلد کا ایمان درست نہیں ہے، تو فرماتے ہیں کہ یہ جو منع کی نقل ہے امام اشعری سے یہ ان پر افتراء ہے، یعنی امام ابو الحسن اشعری نے یہ نہیں فرمایا کہ مقلد کا ایمان درست نہیں ہے، بلکہ یہ کسی نے ان کے اوپر جھوٹ بات باندھی ہے۔ وَقَلَّ أَن يُرَى مُقَلِّدٌ فِي الْإِيمَانِ بِاللَّهِ تعالی، اور شاید ہی کوئی ایسا اللہ پر ایمان رکھنے کے معاملے میں مقلد نظر آتا ہو۔ وجہ یہ ہے کہ ایک تو ہے جو علم الکلام کے لوگ جس طرح نظر و فکر کرتے ہیں، استدلال کرتے ہیں، تو وہ تو ظاہر عوام کو نہیں پتہ ہوتی، لیکن ان کا ایمان محض تقلیداً نہیں ہوتا، کسی نہ کسی دلیل سے ہی ان کا ایمان ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں اذ کلام العوامی فی الاسواق محشوب بالاستدلال بالحوادث علیہ، کہ عوام کا کلام جو ہے وہ تو بازاروں میں بھرا ہوا ہے کہ وہ حوادثات کے ذریعے اللہ کے وجود کے اوپر استدلال کر رہے ہوتے ہیں، اور بھائی خود سے کیسے ہو سکتا ہے، یہ دنیا ایسی تھوڑی بن گئی، یہ تو بنانے والے نے بنائی ہے، باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا عمل۔ اسی طرح اللہ کی صفت علم، قدرت، ارادے کے اوپر استدلال کر رہے ہوتے ہیں وہ لوگ۔ تو حقیقت میں عوام کا ایمان بھی مقلد کا ایمان نہیں ہوتا، کیونکہ تقلید کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں وَالتَّقْلِيدُ مَثَلًا هُوَ أَن يَسْمَعَ النَّاسَ يَقُولُونَ إِنَّ لِلْخَلْقِ إِلَٰهًا خَلَقَهُ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ تو تقلید تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو یہ کہتا ہوا سنیں کہ جی لوگوں مخلوق کے لیے ایک الہ ہے جس نے ان کو پیدا کیا اور اسی نے ہر شے کو پیدا کیا ہے، اور وہی اکیلا عبادت کا مستحق ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فَيَجْزِمُ بِذَلِكَ بِجَزْمِهِ بِصِحَّةِ إِدْرَاكِ هَؤُلَاءِ، تو وہ اس بات پر جزم کر لے اپنے اس جزم کی وجہ سے کہ یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں وہ درست ہے،
تحسینا لظنہ بہم، اور یہ جو اس کو جزم حاصل ہوا ان لوگوں کے بات کے درست ہونے کا ان لوگوں پر حسن ظن کی وجہ سے، وتکبیرا لشانہم عن الخطأ، یا یہ کہ وہ ان کے معاملے کو بڑا سمجھ رہا ہے کہ یہ خطا پر ہوں، کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں اور یہ اس بات پر متفق ہیں اور ان کی عقلیں بھی بڑی کامل ہیں، تو یہ لوگ کس طریقے سے جھوٹ پر متفق ہوں گے؟ تو اس لیے وہ یہ گمان کر کے ان کے معاملے کو بڑا جان کر ان کے سچے ہونے پر اس بات کو سچا مان رہا ہے۔ فَإِذَا حَصَلَ عَنْ ذَلِكَ جَزْمٌ لَا يَجُوزُ مَعَهُ كَوْنُ الْوَاقِعِ نَقِيضَ مَا أَخْبَرُوهُ بِهِ فَقَدْ قَامَ بِالْوَاجِبِ مِنَ الْإِيمَانِ، تو کہتے ہیں کہ جب اس بات سے اس کو ایسا جزم حاصل ہو گیا کہ جس کے ساتھ اس کی ان لوگوں کی خبر کے خلاف نقیض کا واقع ہونا اس کے نزدیک جائز نہ ہو، وہ کہے کہ اس کے خلاف ہو نہیں سکتا، تو جناب وہ شخص کہ جس کو یہ جزم حاصل ہو گیا ہے تو وہ تو واجب کو اس نے قائم کر لیا ہے، واجب کو ادا کر لیا اس نے۔ کون سا واجب؟ ای من الایمان، من بیانیہ ہے، یعنی ایمان کا واجب۔ اذ لم یبقى سوى الاستدلال، کیونکہ اب اس جزم کے حصول کے بعد کیا باقی بچا؟ جزم تو آ گیا، تو اب صرف استدلال باقی بچا ہے۔ ومقصود الاستدلال ہوا حصول ذلك الجزم، اور اس استدلال کا مقصود کیا تھا؟ اسی جزم کا حصول۔ تو فیضا حصل، تو جب یہ جزم حاصل ہو گیا تو سقطہ ہوا، تو جو اس کا وسیلہ تھا تو اس وسیلے کی پھر ضرورت ہی نہیں ہے، تو جب مقصود حاصل ہو گیا تو وہ وسیلہ ساقط ہو گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو اس قول کے مطابق مقلد کا ایمان بالکل درست ہے، کیونکہ استدلال کا مقصود جزم حاصل کرنا تھا اور اس کو یہ جزم حاصل ہو چکا ہے۔ پہلی بات تو یہ تھی کہ عوام کا اکثر ایمان تقلیدی نہیں ہوتا، اور اگر مان بھی لیں تو اس کے اوپر یہ گفتگو ہو رہی ہے کہ جو استدلال کا مقصود ہے جب وہ حاصل ہو چکا ہے تو پھر استدلال کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اب کیا یہ مقلد گناہگار ہوگا یا نہیں کہ نظر و فکر اس نے نہیں کی؟ تو اس قول کا تقاضا تو یہ تھا کہ گناہگار بھی نہیں ہونا چاہیے، لیکن کہتے ہیں غیر ان بعضهم ذکر الاجماع علی عصیانہ، کہ بعض علماء نے اس پر اجماع ذکر کیا ہے کہ یہ جو مقلد ہے اگرچہ اس کا ایمان درست ہے لیکن یہ گناہگار ہوگا نظر و فکر کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ فَإِنْ صَحَّ، تو اگر یہ بعض نے جو اجماع اس پہ نقل کیا اس کو درست تسلیم کر لیا ہے، ویسے تو اس پہ کلام یہ ہے کہ یہ اجماع ہے کہ نہیں ہے، لیکن اگر بالفرض اس کو ہم درست مان بھی لیں تو فَبِسَبَبِ أَنَّ التَّقْلِيدَ عُرْضَةٌ لِعُرُوضِ التَّرَدُّدِ وَمَعْرُوضٌ لِلشُّبْهَةِ بخلاف الاستدلال فإن فيه حفظه، تو کہتے ہیں کہ یہاں پر پھر گناہگار اس سبب سے ہوگا کہ یہ جو تقلید ہے وہ اپنے ایمان کو تردد کی عروض کے لیے پیش کرنا ہے، کیونکہ ابھی تو اس کو جزم حاصل ہے، لیکن اگر کوئی اس سے سوال جواب کرے گا، اس پہ کوئی اشکالات پیش کرے گا تو اس کو یہ جزم جا سکتا ہے، اس میں تردد آ سکتا ہے، اور یہ اپنے آپ کو شبہ پر پیش کرنا ہے، برخلاف جو جزم استدلال کے ذریعے حاصل ہوگا، کیونکہ اس میں اس ایمان کی حفاظت ہے۔
ٹھیک ہے جی، یہ یہاں پر انہوں نے بات کہی کہ مقلد کا ایمان درست ہے، اور جن لوگوں نے گناہ گار ہونے کی بات کہی ہے تو اس سے مراد ان کی یہ ہے کہ کیونکہ تقلیدی ایمان جو ہے وہ خطرے کے اندر ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک حاشیہ ہے بڑا زبردست، اس کو ہم دیکھتے ہیں، پھر اگلی بات اس کے بعد پڑھیں گے۔ تو فرماتے ہیں اختلفوا فی ایمان من صدق بضروریات الدین علی جہت محض التقلید لغیرہ کآبائہ او اساتذتہ مثلا۔ تو کہتے ہیں کہ علماء کا اختلاف ہے اس شخص کے ایمان کے بارے میں کہ جس نے ضروریات دین کا تصدیق تو کی ہے مگر غیر کی محض تقلید کرنے کے طور پر۔ اب وہ غیر سے مراد اس کے آبا و اجداد بھی ہو سکتے ہیں، اس کے اساتذہ بھی ہو سکتے ہیں مثال کے طور پر۔ تو ایک قول تو یہ ہے کہ لا یصح، کہ اس کا ایمان ہی درست نہیں ہے۔ نقلہ بعضهم عن الامام ابی الحسن اشعری والقاضی ابی بکر الباقلانی والاستاذ ابی اسحاق الاسفرائینی و امام الحرمین وعزاہ الی الجمہور، بل بالغ بعضهم فحکى علیہ الاجماع وعزاہ ابن القصار للامام مالک۔ تو کہتے ہیں کہ بعض نے یہ قول نقل کیا امام ابو الحسن اشعری کی طرف، اور یہ پیچھے ہم نے بتا دیا کہ امام ابو القاسم نے کہا کہ یہ ان پر افتراء ہے، ان کا قول یہ درست نہیں ہے۔ اور اسی طرح قاضی ابو بکر باقلانی ہے، اور اسحاق استاد ابو اسحاق اسفرائینی ہے، امام الحرمین ابو المعالی امام جوینی ہیں، اور اس قول کو جمہور کی طرف بھی منسوب کیا، اور بعض نے تو اس میں اتنا مبالغہ کیا کہ اس پر اجماع کا قول بھی حکایت کر دیا کہ اس پہ اجماع ہے، اور ابن قصار نے اس کو امام مالک کی طرف منسوب کیا۔ لیکن قال الامام القرطبی المالکی فی شرح صحیح مسلم، تو امام قرطبی نے اپنی شرح صحیح مسلم کے اندر تحریر فرمایا کہ الذی علیہ ائمۃ الفتوی وبہم یقتدی کمالک والشافعی و ابی حنیفہ و احمد بن حنبل و غیرہم من ائمۃ السلف ان اول الواجبات علی کل مکلف الایمان التصدیقی الجزمی الذی لا ریب معہ باللہ تعالی ورسلہ وکتبہ وما جاءت به الرسل علی ما تقرر فی حدیث جبریل کیف ما حصل ذلک الایمان وبأی طریق الیہ توصل واما النطق باللسان فمظہر لما استقر فی القلب وسبب ظاہر تترتب علیہ احکام الاسلام۔ تو فرماتے ہیں کہ جس پر ائمہ فتویٰ ہیں اور جن کی اقتداء کی جاتی ہے، جیسا کہ امام مالک ہیں، امام شافعی ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام احمد بن حنبل، یعنی چاروں ائمہ مجتہدین، اور ان کے علاوہ جو ائمہ سلف ہیں، کہ مکلف کے اوپر سب سے پہلا جو واجب ہے وہ ایمان تصدیقی جزمی ہے، یعنی تصدیق کرے اور اس پر اس کو جزم بھی ہو، جس کے ساتھ کوئی شک نہ ہو، اور وہ ایمان تصدیقی جو ہو وہ اللہ کے لیے ہو، اللہ کے ساتھ ہو ایمان، اس کے رسولوں پر، اس کی کتابوں پر، اور جو رسول لے کر آئے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں وہ مقرر ہے۔ جب مل ایمان پوچھا تھا تو جبرائیل امین نے ان تمام چیزوں پر ایمان کی بات فرمائی تھی، اور یہ ایمان اس کو جیسے بھی حاصل ہو اور کسی بھی طریقے سے وہ اس تک پہنچا ہو، چاہے تقلید کے ذریعے ہو، چاہے استدلال کے ذریعے ہو۔ جہاں تک بات ہے زبان سے کہنے کی، تو کہتے ہیں کہ یہ جو دل میں قرار پکڑا ہوا ہے اس کو ظاہر کرنے والی ہوتی ہے، یہ نطق جو ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے جو دل کے اندر قرار پکڑا ہوا ہے۔
اور اسلام کے احکام اس پر مرتب ہوتے ہیں، اس کا سبب ظاہر ہے، یعنی اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کا نماز جنازہ ہوگی، اس کا غسل ہوگا، اس کی میراث مسلمانوں میں تقسیم ہوگی، یہ جتنے بھی اسلامی احکامات ہیں یہ اس کے اوپر تب مرتب ہوں گے کہ جب وہ زبان سے اس کا اقرار کرے۔ وقال ایضا فیہ بعد سرد الایمانیات، تو ایمانیات کیا کیا چیزیں ہیں ان کے بیان کرنے کے بعد پھر آپ نے یہ فرمایا، مذہب السلفی و ائمۃ الفتوی من الخلفی ان من صدق بهذه الامور تصدیقا جزما لا ریب فیہ ولا تردد ولا توقف کان مؤمنا حقیقتا، کہ جو سلف کا مذہب ہے اور جو ائمہ فتویٰ ہیں بعد والے، ان کا یہ مذہب ہے کہ جس نے بھی ان امور کی تصدیق جزمی ایسی کر لی کہ جس میں کوئی شک نہیں ہے اور کوئی تردد نہیں ہے، کوئی توقف نہیں ہے، تو وہ حقیقتاً مومن ہے۔ وَسَوَاءٌ كَانَ ذَلِكَ عَنْ بَرَاهِينَ قَاطِعَةٍ أَوْ عَنْ اعْتِقَادَاتٍ جَازِمَةٍ، اب چاہے اس کو یہ تصدیق جزمی جو ہے وہ مضبوط دلائل کے ذریعے حاصل ہوئی ہو یا اعتقاد جازمہ کے ذریعے ہو، کہ اس کو یہ اعتقاد آ گیا بھلے تقلیداً ہے، بل علی ھذا انقرضت الآثار الکریمۃ، اور کہتے ہیں کہ اسی پر جو کرم والے زمانے ہیں وہ گزر گئے ہیں، یعنی سلف صالحین کا جو زمانہ ہے۔ وبہ صرحت فتاوی ائمۃ الہدی المستقیمہ، اور اسی کی وہ ائمہ جو ہدایت کے سیدھی ہدایت کے امام ہیں ان کے فتاوی نے صراحت کی۔ حتی حدثت مذاہب المعتزلۃ المبتدعۃ فقالوا انه لا يصح الايمان الشرعي الا بعد الاحاطه بالبراهين العقليه والسمعيه وحصول العلم بنتائجها ومطالبها ومن لم يحصل ایمانه كذلك فليس بمؤمن، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد یہ معتزلہ بدعتیوں کا مذہب پیدا ہوا، اور انہوں نے یہ کہا کہ ایمان شرعی تو جناب تبھی درست ہوگا کہ جب براہین عقلیہ اور براہین سمعیہ کا احاطہ کیا ہو، ان کو جاننے کے بعد جو آئے گا ایمان وہ ہوگا، اور علم کا حصول ان کے نتائج اور ان کے مطالب کے ساتھ ہو، ان کے دلائل کے ساتھ ہو، اور جس کا ایمان اس طرح نہیں ہے تو وہ مومن نہیں ہے۔ وَتَبِعَهُمْ عَلَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِّن مُتَكَلِّمِي أَصْحَابِنَا، اور پھر انہی معتزلہ کی پیروی کی ہمارے اصحاب متکلمین کی ایک جماعت نے، یعنی جو اشاعرہ متکلمین ہیں ان میں سے بہت سے لوگوں نے ان معتزلہ کی بات کو قبول کر لیا اور انہوں نے بھی یہی قول کہنا شروع کر دیا۔ کل قاضی ابی بکر، جیسا کہ قاضی ابو بکر باقلانی و ابی اسحاق الاسفرائینی و ابی المعالی فی اول قولیہ، اور ابو اسحاق اسفرائینی بھی اور امام ابو المعالی امام جوینی، ان کے دو قول ہیں، ان کا پہلا قول یہی ہے والاول هو الصحیح، اور جو پہلا قول ہے ائمہ فتویٰ کا کہ جو مقلد کے ایمان کو درست ماننا ہے وہی صحیح ہے، یہ ان کا نہیں۔ اول سے مراد یہ ابو المعالی کا اول قول نہیں ہے، بلکہ وہ جو پیچھے ائمہ فتویٰ کا قول، ائمہ سلف کا قول پیچھے بیان کیا وہ مراد ہے۔ اذ المطلوب من المکلفین ما یقال علیہ ایمان، کیونکہ جناب مکلفین سے تو جو مطلوب ہے اللہ کا وہ یہ ہے کہ جس پر ایمان کا لفظ کہا جا سکے، جو ایمان شرعی بن سکے۔ والایمان هو التصدیق لغۃ و شرعا،
اور لغوی اعتبار سے بھی اور شرعی اعتبار سے بھی ایمان تو تصدیق ہی کا نام ہے، تصدیق قلبی کا۔ فمن صدق بذلك كله ولم يجوز نقيض شيء من ذلك فقد عمل بما اقتضى ما امره الله تعالى به على نحو ما امره الله تعالى۔ تو کہتے ہیں کہ جس شخص نے ان تمام چیزوں کی تصدیق کر دی جو نبی لے کر آئے ہیں، اور ان میں سے کسی شے کی نقیض کو، اس کی ضد کو وہ جائز قرار نہیں دیتا، تو اس نے اللہ نے جو حکم دیا تھا اس کے تقاضے پر عمل کر لیا، اس طور پر ہی کہ جس کا اللہ نے حکم دیا تھا۔ وَلِأَنَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَصْحَابَهُ بَعْدَهُ حَكَمُوا بِصِحَّةِ إِيمَانِ كُلِّ مَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ بِمَا ذَكَرْنَاهُ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ مَنْ آمَنَ عَنْ بُرْهَانٍ أَوْ عَنْ غَيْرِهِ۔ یہ دوسری دلیل پیش کر رہے ہیں مقلد کے ایمان کے درست ہونے کی، کہ اور کیونکہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور جو صحابہ کرام ہیں، تو انہوں نے تصدیق کے بعد، یا بعدہ کا تعلق رسول اللہ کی طرف ہے، یعنی جو حضور کے بعد صحابہ آئے تو ان سب نے اس کے ایمان کے درست ہونے کا حکم دیا کہ جس نے جو باتیں ہم نے پیچھے مذکور کی ان پر ایمان لے آیا اور ان کی تصدیق کر دی، اور انہوں نے فرق نہیں کیا کہ کون دلیل کے ساتھ ایمان لاتا ہے اور کون بغیر دلیل کے لاتا ہے، کیونکہ وہاں پر تو ایسا معاملہ تھا نا، قبیلے کا سردار مسلمان ہوا اور پورا قبیلہ اس کے پیچھے مسلمان ہو جاتا تھا۔ معاذ اللہ قبیلے کے سردار نے اسلام کو چھوڑ دیا تو پورا قبیلہ چلا گیا، تو انہوں نے تو فرق نہیں کیا تھا اس میں۔ وَلِأَنَّهُمْ لَمْ يَأْمَرُوا أَجْلَافَ الْعَرَبِ بِتَزَيُّدِ النَّظَرِ، اور ایک اور دلیل کہ انہوں نے جو عرب کے دیہاتی آتے تھے، اجلاف، جلف کی جمع ہے اجٹ، بالکل جٹ جس کو ہم کہتے ہیں، تو جو دیہاتی عرب تھے ان کو انہوں نے نظر یا استدلال کے اضافے کا حکم نہیں دیا کہ بھائی دلیل پہ بھی غور کرو، وہ تو بس جسے ہماری زبان میں کہتے ہیں پٹھان کھوپڑی، دماغ میں آ گئی، اور ایسا جزم ہوتا ہے کہ پھر اس کے ہٹ کر کوئی بات نہیں کر سکتا ان سے، کوئی تردد نہیں، پتھر پہ لکیر جس کو کہتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہ عرب کا معاملہ تھا جو دیہاتی تھے، تو ان کو تو انہوں نے حکم نہیں دیا کہ تم نظر و فکر بھی کرو، استدلال کرو ابھی پہلے۔ وَلَا سَأَلُوهُمْ عَنْ أَدِلَّةِ تَصْدِيقِهِمْ، اور نہ ہی انہوں نے ان کی جو تصدیق تھی ان سے ان دلیلوں کا سوال پوچھا، بھائی کیوں تو مان رہا ہے، یہ مان لیا بات ختم۔ وَلَا أَرْجَوْا إِيمَانَهُمْ حَتَّى يَنْظُرُوا، اور نہ ہی انہوں نے ان کے ایمانوں کو مؤخر کیا کہ یہاں تک کہ وہ نظر و فکر کر لیں، استدلال کریں۔ وَتَحَاشَوْا عَنْ إِطْلَاقِ الْكُفْرِ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ، اور انہوں نے جس نے بھی تصدیق کر دی اس پر کفر کے اطلاق کرنے سے تحاشی کی، اپنے آپ کو بچایا اس سے۔ بل سموہم المؤمنین والمسلمین، بلکہ انہوں نے تو ان کا نام مسلمان اور مومن ہی رکھا۔ وَلِأَنَّ الْبَرَاهِينَ الَّتِي حَرَّرَهَا الْمُتَكَلِّمُونَ وَرَتَّبَهَا الْجَدَلِيُّونَ إِنَّمَا أَحْدَثَهَا الْمُتَأَخِّرُونَ، کہ جناب یہ جو علم الکلام والوں نے دلائل تحریر کیے ہیں اور جو جدلیوں نے، مناظریے والوں نے جو ان کو مرتب کیا کہ یہ صغرا، یہ کبرا، یہ حد اوسط، یہ ساری جو بھی چیزیں ہیں یہ تو متاخرین نے پیدا کی ہیں۔ وَلَمْ يَخُذْ فِي شَيْءٍ مِّن تِلْكَ الْأَسَالِيبِ السَّلَفُ الْمَعْدُونَ، اور ان میں سے کسی بھی اسلوب کے اوپر
جو گزر گئے ماضی کے ہمارے علماء صالحین، ان میں کسی کے چیز میں وہ نہیں پڑے، کسی کے در پہ نہ ہوئے وہ. فمن المحال والہذیان ان یشترط فی صحت الایمان ما لم یکن معروفا ولا معمولا به لاہل ذلک الزمان. تو یہ تو جناب محال ہے اور بڑی ہذیان کی بات ہے، پاگل خانے پہنچانے والی بات ہے کہ ایمان کی صحت میں وہ چیز شرط کی جائے کہ جس کو وہ جانتے بھی نہیں اور جو اس زمانے والوں کا معمول بھی نہیں. تو ایمان کوئی آج نیا تو آیا نہیں، وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آ رہا ہے. تو یہ استدلال، یہ نظائر، یہ براہین اس دور میں تھے کب، جس انداز پہ آپ نے ترتیب دیا ہے. تو اگر اس کو شرط لگاؤ گے تو اس دور میں تو وہ تھے نہیں، تو پھر ایمان تو ادھر تھا اصل. تو کہتے ہیں وَهُمْ مَنْ هُمْ فَهْمًا عَنِ اللَّهِ تَعَالَى وَأَخْذًا عَنْ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَتَبْلِيغًا لِشَرِيعَتِهِ وَبَيَانًا لِسُنَّتِهِ وَطَرِيقَتِهِ. تو جناب وہ تو پھر وہی ہیں، وہ تو وہی ہیں اللہ کے کلام کو سمجھنے کے معاملے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین اور ایمان کو لینے کے معاملے میں اور ان کی شریعت کو آگے پہنچانے کے معاملے میں اور ان کی سنت اور ان کے طریقے کو دیگر لوگوں کو بیان کرنے کے معاملے میں. تو سلف صالحین ہی سلف صالحین ہیں، ان سے کیا مقابلہ. ٹھیک ہے، یہاں تک ان کی بات یہ پوری ہوئی علامہ قرطبی کی. اعلیٰ حضرت اس پہ فرماتے ہیں وَهُوَ كَمَا تَرَى كَلَامٌ مَتِینٌ، کہ بڑا مضبوط کلام ہے یہ. ثُمَّ اخْتَلَفَ الْقَائِلُونَ بِإِيمَانِهِ، پھر جو لوگ مقلد کے ایمان کو درست کہہ رہے ہیں ان کا اس میں اختلاف ہے کہ وہ گناہگار ہوگا یا نہیں ہوگا. ایمان تو درست ہے. فقیل بعصیانہ بترک النظر والیہ یمیل کلمات کثیرین وقیل لا. تو ایک قول تو یہ ہے کہ وہ گناہگار ہوگا کہ جب اس نے نظر و فکر کو ترک کیا، اور اسی کی طرف کثیر علماء کے اقوال جو ہیں وہ مائل ہیں. اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا، مطلقاً گناہگار نہیں ہوگا. اچھا، الا اذا کان اہلا للنظر، کہ اگر وہ نظر و فکر کی اہلیت رکھتا ہے اور پھر وہ نظر و فکر نہیں کرتا تو گناہگار ہوگا. یہ دوسرا قول ہو گیا. وقیل بل لا یجب اصلا، اور تیسرا قول یہ ہے کہ اصلاً ہی واجب نہیں ہے. جب واجب ہی نہیں ہے تو گناہگار کیوں ہوں گے، چاہے نظر و فکر کی اہلیت ہے یا نہیں ہے. وَإِنَّمَا هُوَ مِن شُرُوطِ الْكَمَال فقط، تو یہ نظر و فکر جو ہے وہ کمال ایمان کی شرائط میں سے ہے، اصل ایمان کی شرائط میں سے نہیں ہے. وَاخْتَارَهُ الشیخ العارف باللہ تعالی سیدی ابن ابی جمرہ والامام الاجل القشیری و ابن رشد المالکی والامام حجت الاسلام محمد الغزالی و جماعۃ وَهُوَ قَضِيَّةٌ مَا قَدَّمْنَا عَنِ الْقُرْطُبِی. تو فرماتے ہیں کہ یہی قول کہ یہ کمال ایمان کی شرائط میں سے ہے، اسی کو اختیار کیا ہے عارف باللہ شیخ سیدی ابن ابی جمرہ نے اور امام ابو القاسم قشیری نے اور ابن رشد مالکی نے اور حجت الاسلام امام محمد غزالی نے اور ایک جماعت نے. اور یہی قضیہ ہے اس کا جو ہم نے قرطبی سے ابھی پیچھے نقل کیا. ھذا وانا اقول، تو یہ تو وہ گفتگو ہے جو علماء نے فرمائی ہے. اب اعلیٰ حضرت یہاں پر دونوں قولوں میں تدویق دیتے ہیں. جو مقلد کے ایمان کو درست نہیں کہہ رہے اس سے ان کی کیا مراد ہے، اور جو مقلد کے ایمان کو درست کہہ رہے ہیں اس سے ان کی کیا مراد ہے. تو یہ بڑی اچھی تدبیق یہاں پر اعلیٰ حضرت نے فرمائی. تو فرماتے ہیں اقول وبحول اللہ احول، کہ میں کہتا ہوں اور اللہ کی مدد سے ہی میں بات کرتا ہوں
کہ ان الایمان انما هو لمعان نور وکشف ستر وشرح صدر، کہ ایمان کیا ہے؟ وہ نور کی چمک ہے، وہ پردے کا اٹھ جانا ہے، وہ سینے کا کھل جانا ہے۔ یقذفہ اللہ فی قلب من یشاء من عبادہ، اور اللہ یہ ایمان اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔ سواء کان بنظر او مجرد سماع، اب برابر ہے چاہے وہ نظر و فکر کے ذریعے ہو، استدلال کے ذریعے ہو، یا محض سن کر ہو۔ تو ولا یسوغ لعاقل ان یقول لا یحصل الایمان الا بالنظر والاستدلال، تو کسی عاقل کے لیے کہنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ وہ یہ کہے کہ ایمان تو جناب صرف نظر و استدلال سے ہی حاصل ہوتا ہے۔ کلا واللہ بل ربما یکون ایمان بعد من لا یعرف الاستدلال اتم و احکم من ایمانی بعد من بلغ الغایۃ فی المراء والجدال، تو کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، بلکہ بعض وہ لوگ کہ جو استدلال کو نہیں جانتے ان کا ایمان زیادہ تام اور زیادہ محکم ہوتا ہے ان لوگوں کے ایمان سے کہ جو مناظرے اور جدال میں غایت انتہا کو پہنچ گئے ہیں، یعنی بڑے بڑے مناظر ہیں، ان مناظرین سے زیادہ اس عام آدمی کا ایمان زیادہ پختہ ہے۔ اور ہم دیکھ بھی رہے کہ ہمارے زمانے کے جو شیر اہل سنت کہلاتے تھے اور کوئی حجت کہلاتے تھے اور کوئی فلاں کہلاتے تھے، تو آج ہم اپنی آنکھوں سے ان کو پٹری سے اترتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ وہ مناظرے کر کر کے خود ہی تشکیک میں مبتلا ہو گئے۔ بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں موجود ہیں، یہ تو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور ایک آدمی جو علماء کی صحبت میں بیٹھتا ہے اس کو ان کی خرابیاں، ان کی غلطیاں نظر آ رہی ہیں، لیکن وہ اتنے بڑے بڑے زیغ علم الاسلام اور پتہ نہیں کیا کیا القاب اپنے نام کے ساتھ لگا کر آج اہل سنت کو چھوڑ کر تفضیلیت کے راستے پہ چل رہے ہیں، سب کے سامنے۔ کوئی مشہدی ہے تو کوئی مشہودی ہے، پتہ نہیں کیا کیا ہے، کوئی چمن کسی کا اجڑ گیا اسے پتہ ہی نہ چلا، اور کوئی قریشی سے پتہ نہیں کیا بن گیا۔ ٹھیک ہے جی، تو فَمَن يَشْرَحْ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَيَجِدْ قَلْبَهُ مُطْمَئِنًّا بِالْإِيمَانِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ قَطْعًا، تو کہتے ہیں لہٰذا اللہ جس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دے اور وہ اپنے دل کو ایمان پر مطمئن پائے تو وہ قطعی مومن ہے۔ وَإِن لَّمْ يَعْرِفْ مِنْ أَيْنَ أَتَتْهُ هَذِهِ النِّعْمَةُ الْكُبْرَى، اگرچہ اسے معلوم نہ ہو کہ یہ بڑی نعمت اس کے پاس آئی کہاں سے۔ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُحَقِّقِينَ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین إِنَّ إِيمَانَ الْمُقَلِّدِ صَحِیحٌ، اور یہی ائمہ اربعہ اور جو دیگر محققین علماء تھے جنہوں نے یہ کہا کہ مقلد کا ایمان درست ہے، تو اس سے مراد ان کی یہ جزم ہونا، یہ یقین ہونا، یہ اطمینان قلبی ہونا، یہ مراد ہے ان کی۔ ارادوا به من لا يعرف الاستدلال واسالیب الجدل وتصاریف الکلام، تو اس سے مراد ان کی وہی شخص ہے کہ جو استدلال کو نہیں جانتا اور جدل کے یعنی مناظرے کے اسلوب کو نہیں سمجھتا، اور کلام کو کس طرح پھیرا جاتا ہے، بات کو کس انداز میں کیا جاتا ہے، وہ یہ باتیں نہیں جانتا، لیکن اس کو وہ جزم حاصل ہے۔ اما من لم یشرح صدرا بذالک من تلقاء نفسہ، اور جس نے اپنے سینے کو اپنی طرف سے اسلام کے ایمان کے لیے نہیں کھولا، انما قال کما یقول المنافق فی رمسہ، اور اس نے تو جیسے منافق اپنی قبر میں کہتا ہے فرشتوں کے جواب میں، اسی طرح بس کہا اس نے۔ والعیاذ باللہ تعالی ہا لا ادری کنت اسمع الناس یقولون شیئا فاقول،
کہ ہائے ہائے افسوس مجھے نہیں پتا، میں تو لوگوں کو کچھ باتیں کہتے ہوئے سنتا تھا تو میں نے بھی کہہ دی، کچھ نہیں پتا، دل میں وہ اعتقاد ہے ہی نہیں، وہ جزم ہے ہی نہیں۔ تو اگر ایسا کوئی معاملہ ہے تو ظاہر ہے کہ یہ تو ایمان ہے ہی نہیں، کسی کے نزدیک بھی نہیں ہے۔ وبالجملتی، تو خلاصہ یہ نکلا، من صدق بأن اللہ تعالی واحد لأن اباہ مثلا کان یصدق ذلک، تو خلاصہ یہ نکلا کہ جس نے اس بات کی تصدیق کی کہ اللہ ایک ہے، اس طور پر کہ کیونکہ اس کا باپ یہ تصدیق کرتا تھا، لا تصدیقا موقنا به من قبل قلبه، اپنے دل کی طرف سے وہ یقینی تصدیق نہیں ہے اس میں، فہذا لیس من الایمان فی شیء، تو اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں۔ وہذا ہوا معنی نفات ایمان التقلید، اور یہ مطلب ہے کہ جو تقلید کے نفی کرنے والے لوگوں کا مطلب، نفات نافی کی جمع ہے، کہ جو مقلد کے ایمان کی نفی کرنے والے ہیں، ان کا معنی، ان کا مطلب یہ ہے، فَلْيَكُنِ التَّوْفِيقُ وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ، تو دونوں قولوں میں تطبیق ہو گئی اور اللہ ہی کی توفیق سے ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں جو انہوں نے حاشیہ لگایا، انہوں نے بات کہی تھی کہ استدلال سے علم ایمان کی حفاظت ہے، تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، بڑی پیاری بات کہی ہے، کلا واللہ، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، استدلال سے کوئی ایمان کی حفاظت نہیں، بل لا عاصم اليوم الا من رحم ربی، کہ آج کے دن کوئی بچانے والا نہیں مگر میرا رب جس پر رحم کر دے۔ وَلَرُبَمَا يُفْسِدُ تَلَاطُمُ أَمْوَاجِ النَّظَرِ وَالِاسْتِدْلَالِ وَتَرَاكُمُ ظُلُمَاتِ الشُّبْهِ وَالْجِدَالِ رُسُوخَ الْإِيمَانِ فِي صَدْرِ أَهْلِ قِيلِ وَقَالِ، کہتے ہیں کہ کبھی کبھار نظر و استدلال کی موجوں کا تلاطم اور شبہات اور جدال کی تاریکیوں کا ایک کے اوپر ایک ہونا، یہ قیل و قال والوں کے دلوں میں رسوخ ایمان کو فاسد کر دیتا ہے۔ وہی جو بات ابھی میں نے کہی کہ جو زیادہ اس طرح کے مناظروں میں پڑتا ہے تو وہ خود شبہات کے اندر پڑ جاتا ہے۔ پھر یہ بڑے بڑے مناظرین کا معاملہ اسی لیے خراب ہو رہا ہے کہ وہ خود شبہے میں آ جاتے ہیں، تو بعض اوقات وہ اس طرح کی نظر و استدلال ان کے دماغ پہ چھا جاتے ہیں کہ جو اصل عقیدہ ہے اسی میں گڑبڑ آ جاتی ہے۔ تو پائے استدلالیاں چوبیں بود، پائے چوبیں سخت بے تمکیں بود، نسأل اللہ الثبات عن الایمان، تو ہم اللہ سے سوال کرتے ہیں ایمان پر ثابت قدمی کا، وکمال الاحسان، اور کمال احسان کا سوال کرتے ہیں، متضرعین الیہ بجاہ سید الانس والجان، اور اللہ کی طرف تضرع ہم کرتے ہیں سید الانس والجان کی جاہ کے وسیلے سے، علیہ وعلی آلہ الصلاۃ والسلام الاتمان الاکملان والحمد للہ وعلیہ التقلان، تو اللہ ہی کے لیے حمد ہے اور اسی پر بھروسہ ہے۔ تو یہیں سے وہ واقعہ بھی ملتا ہے امام فخر الدین رازی کا کہ جب شیطان ان کی موت کے وقت آیا تو کہنے لگا تم نے اللہ کو ایک مانا کیسے؟ اب آپ نے ایک دلیل پیش کی، شیطان نے اس دلیل پر نقص وارد کر دیا، دوسری دلیل پیش کی، اس نے پھر اس پہ اشکال وارد کر دیا، تیسری دلیل پیش کی، ایسے کئی دلیلیں امام راضی دیتے گئے، اور وہ شیطان بھی معلم الملکوت رہا ہے، وسوسے ڈالنے کا تو ماہر ہے، تو وہ ہر دلیل کا کوئی نہ کوئی جواب دے دیتا۔ اب امام راضی ایک دم ایک لمحے کے لیے پریشان ہو گئے، تو آپ کے جو شیخ کامل تھے نجم الدین کبریٰ
رحمۃ اللہ تعالی علیہ، وہ دور کہیں وضو فرما رہے تھے، اور جو اہل طریقت ہوتے ہیں ان کے لیے قرب اور بعید کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ ان کو وہ روحانی تصرفات دیتا ہے کہ ان کے سامنے وہ سب چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نہاوند کے مقام پر جو لشکر لڑ رہا تھا، وہ مدینہ منورہ میں ممبر پر خطبہ دیتے ہوئے ملاحظہ فرما لیا، تو وہ آپ نے دیکھ لیا شیطان اس طرح میرے مرید کو بہکا رہا ہے، تو آپ نے وہیں سے ایک چلو بھر پانی پھینکا اس شیطان مردود پر اور کہا کہ تو کہہ کیوں نہیں دیتا کہ میں نے اللہ کو بغیر دلیل کے ایک مانا، چل مردود دفع ہو یہاں سے۔ تو امام راضی نے پھر یہ کہا تو شیطان بھاگا۔ تو جو شیخ طریقت ہوتے ہیں، جو صحیح پیری مریدی ہوتی ہے، اس کے فوائد میں سے یہ فائدہ ہے کہ دنیا میں بھی ایمان کی حفاظت اللہ ان کی برکت سے عطا فرماتا ہے، اور حشر میں بھی سوالات میں آسانیاں ملتی ہیں، اور میدان محشر میں بھی جو ان کو اللہ مقام عطا فرمائے گا تو ان کی شفاعت جو ہے وہ ان کے مریدین کے حق میں اللہ قبول فرمائے گا۔ یہ ہے اصل فیض، جس کو ہم فیض کہتے ہیں۔ یہ جو لوگوں نے آج سمجھ لیا نا کہ نوکری مل جائے یا چھوکری مل جائے، کوئی تعویذ مل جائے، کوئی بیماری دیر ہو جائے، تو جناب یہ کوئی بہت بڑا اللہ کا ولی ہے، جو تعویذ اچھا دیتا ہو، جو عملیات اچھے کرتا ہو، جو جن بھوت اتار دیتا ہو، تو ہم کہتے ہیں جناب یہ بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے۔ تو جناب روحانیت اس عملیات کا نام نہیں ہے۔ عامل ہونے کے لیے تو تقوی بھی ضروری نہیں، بلکہ ایمان بھی ضروری نہیں۔ بہت سے عاملین آپ کو کافر بھی ملیں گے، رافضی ملیں گے، دیوبندی ملیں گے، وہابی ملیں گے، اور عملیات میں بڑے پکے ہیں۔ تو یہ ایک ایسی چیز جس کے لیے ایمان بھی شرط نہ ہو، اس بنیاد پر آپ کسی کی ولایت کے حسن ظن کر کے بیٹھے ہیں، سبحان اللہ۔ تو آج ہمارے معاشرے میں عامل کو ہی ولی سمجھ لیا گیا ہے، یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے۔ داڑھی منڈا ہے، گالیاں بک رہا ہے، او بھائی بہت پہنچی ہوئی شخصیت ہے اللہ کی بارگاہ میں۔ وہ اللہ کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی نہیں ہے، شیطان کی بارگاہ میں پہنچی ہوئی ہے، کیونکہ عملیات کچھ روحانیت کے ذریعے بھی ہوتے ہیں اور کچھ سفلیات کے ذریعے بھی ہوتے ہیں، جس میں شیطانوں کی مدد لی جاتی ہے، شریر جنات کی مدد لی جاتی ہے، تو کام تو ہو جاتا ہے۔ لیکن سفلیات کے ذریعے لیا گیا، شیطان کی عبادت کی گئی، تو ایمان بھی ہاتھ سے جائے گا۔ تو بہت سے ایسے عاملوں کو میں جانتا ہوں کہ جو آج وہ بڑے نیک صوفی بن کے بیٹھے ہیں، لیکن ان کی جو ابتدائی ادوار گزرے ہیں، جو ان کی تربیتیں ہوئی ہیں، وہ سفلیات کے اندر ہوئی ہیں، اور خود وہ قبول بھی کرتے ہیں کہ ہاں جی ہمارا ابتدائی دور یہی تھا، اور لیکن ان کے سکھائے ہوئے عملیات وہ آج بھی لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور اس پر خود بھی عمل پیرا ہو رہے ہیں۔ تو جب تم خود تسلیم کر رہے ہو کہ ہم نے ایک کافر سے یہ سیکھا، ایک بد مذہب سے یہ سیکھا، تو پھر وہ سیکھا ہوا درست کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ایک بہت بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ عامل اور ہوتا ہے اور ولی کامل اور ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، باقی انشاءاللہ اس کو یہیں سے آگے ہم کنٹینیو کریں گے۔ تو وما علینا الا البلاغ المبین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلے درس میں ہم نے مقلد کے ایمان کے حوالے سے گفتگو اور علماء کا جو کلام ہے وہ پڑھا تھا کہ صحیح یہ ہے کہ مقلد کا ایمان بھی درست ہے، لیکن مقلد کے ایمان میں جزم کا ہونا یہ ضروری ہے۔ وذکر الشیخ یحیی المغربی فی حاشیتہ السنوسیۃ
ان الظان والشاک والمتوہم کافر۔ تو شیخ یحییٰ مغربی نے جو ان کا حاشیہ سنوسیہ ہے اس میں ذکر کیا کہ جزم کے برخلاف اگر کوئی گمان کرنے والا ہے یا شک کرنے والا ہے یا وہم کرنے والا ہے ان چیزوں میں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے پاس سے لے کر آئے ہیں تو وہ کافر ہے۔ لأنہم حکموا بنجات العارف، کیونکہ علماء نے عارف کی نجات کا حکم کیا، یعنی جو نظر و فکر سے استدلال سے اس کو ایمان حاصل ہے، اس پہ تو سب نے کہا کہ وہ نجات والا ہے۔ والخلاف فی جازمی بلا دلیل، علماء کا اختلاف تو اس شخص میں ہے کہ جو بلا دلیل جزم کرنے والا ہے، یعنی مقلد کے ایمان میں اختلاف ہے۔ فما عداہ، اور جو اس جازم کے علاوہ جو بھی ہے، چاہے گمان کرنے والا ہو، شک کرنے والا ہو، وہم کرنے والا ہو، تو لا خلاف فی کفرہ، تو اس کے کفر میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے۔ نقلہ النابلسی وبعد شرح ابیات المتن لأن من آمن بالتقلید ایمانہ فی شک و تردید وفیہ الاشیاخ خلف قدما وشاع هذا الخلف بین العلماء لکنہ بقول غیر ان جزم صح والا کان فی تیہ الظلم۔ تو قال وشرط ذلك عدم تغیر قول الغیر والا لم یکن تقلیدا فلم یکن اجماعا ایمانا اجماعا۔ تو علامہ نابلسی نے نقل کیا اس بات کو، اور یہ جو اشعار آ رہے ہیں ان کی شرح کرنے کے بعد آپ نے یہ فرمایا جو آگے بات آ رہی ہے۔ وہ اشعار کیا ہیں کہ جو تقلید کے ساتھ ایمان لایا تو اس کا ایمان شک اور تردید میں ہے، یعنی وہ شبہات میں پڑھ کر اپنے ایمان کو ضائع کر سکتا ہے، اور اس میں اشیاخ جو شیوخ ہیں ان کا پرانا اختلاف ہے، اور یہ اختلاف جو ہے وہ علماء کے مابین پھیلا ہوا ہے، مشہور ہے کہ مقلد کا ایمان درست ہے یا نہیں۔ لیکن کہتے ہیں کہ غیر کے قول پہ اگر اس کو جزم ہے تو اس کا ایمان درست ہے، اور اگر اس کو جزم نہیں ہے تو پھر وہ ظلمت کی تاریکی میں بھٹک رہا ہے، یعنی کفر میں ہے۔ تو فرمایا کہ اس مقلد کے ایمان میں یہ شرط ہے کہ غیر کے قول میں کوئی تبدیلی واقع نہ ہوئی ہو۔ مقلد ہے ہی جو غیر کے قول کو مان رہا ہے، تو اس غیر کے قول کو جیسا وہ قول ہے ویسا ہی مانے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہونی چاہیے۔ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ تَقْلِيدًا، کیونکہ اگر تبدیلی کر دی تو پھر وہ تقلید کہاں ہوئی؟ تقلید تو تھی ہی کہ جیسا قول تھا ویسا مان لیا، تو جب اپنی طرف سے اس میں کچھ تبدیلی کر ڈالی تو پھر وہ تقلید تو نہ ہوئی۔ تو جب تقلید بھی نہ ہوئی تو لم یکن ایمانا اجماعا، تو نظر و استدلال تو پہلے ہی نہیں تھا، تقلید سے بھی گیا، تو پھر دونوں ہی چیزیں گئیں، تیسری چیز تو کوئی ہے نہیں جس کو ایمان کہا جائے۔ تو اسی لیے یہ دونوں کے نزدیک ایمان والا نہیں ہوگا، جو نظر و فکر کی بات کرتے ہیں ان کے نزدیک بھی نہیں، اور جو مقلد کے ایمان کو درست مانتے ہیں ان کے نزدیک بھی نہیں، تو اجماع ہو گیا اس کے ایمان نہ ہونے پر۔ کمن زعم انہ یقلد بالائمۃ المسلمین وہو یعتقد ان للہ تعالی مکانا او جہتا او مؤثرا معہ او جسمیتا ونحو ذلک فلیس بمقلد فی ایمانہ بل ہوا کافر۔
جیسا کہ کوئی شخص یہ گمان کرتا ہے کہ وہ ائمہ مسلمین کی تقلید کر رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی اعتقاد رکھ رہا ہے کہ اللہ کے لیے معاذ اللہ کوئی مکان ہے، یا اللہ کے لیے کوئی جہت ہے، یا اس کے لیے جسمانیت ہے، یا اللہ کے ساتھ کوئی مؤثر ہے، کائنات میں اثر پیدا کرنے والا ہے۔ تو اسی کی مثل اگر وہ کوئی اور عقیدے کو ملائے گا جو کفریات ہیں، تو پھر تو جناب وہ اپنے ایمان میں تقلید کرنے والا نہ ہوا بلکہ وہ کافر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پر جو حاشیہ لگایا حضرت نے جسمیتاً کے اوپر یا مؤثراً کے اوپر بھی، تو یہاں آپ فرماتے ہیں حضرت کا حاشیہ، بلکہ اس سے پیچھے وہ جو تھا تقلید کی بات تھی، فَإِنَّهُ إِذَا غَيَّرَ وَبَدَّلَ فَلَمْ يُقَلِّدْ، کہ جب اس نے اس قول کو تبدیل کر دیا، تغیر لے آیا اس میں، تو پھر تقلید تو نہ کی اس نے۔ وَإِنَّمَا ادَّعَى التَّقْلِيدَ، محض تقلید کا دعویٰ ہے، وَالدَّعْوَى الْخَالِيَةُ عَنِ الْحَقِيقَةِ لَا طَائِلَ تَحْتَهَا، اور وہ دعویٰ جو حقیقت سے خالی ہو اس کے تحت کوئی فائدہ نہیں۔ والاستدلال مفروض الانتفاع، اور استدلال اور نظر و فکر وہ پہلے ہی اس کا فرض نفی کر لیا گیا تھا، اس کی نفی پہلے ہی فرض کر لی گئی تھی۔ تو فانتفى الایمان بکلا وجہین، تو اس لیے دونوں طور پر ہی اس کا ایمان منتفی ہو گیا۔ اب یہاں جسمیتاً بعد میں آیا، مؤثراً پہلے آیا متن میں، تو اس پہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں قضا هو بالاصل المطبوع، کہ جو اصل مطبوع نسخہ ہے اس میں بھی اسی طریقے سے ہے، والاحسن تقدیمہ علی قولہ او مؤثراً معہ، کہ جسمیتاً کو بہتر یہ ہے کہ مؤثراً سے پہلے ہونا چاہیے تھا، لأنہ معطوف علی مکانا، کیونکہ اس کا جو عطف پڑ رہا ہے وہ مکان پہ پڑ رہا ہے، کہ ان للہ تعالی مکانا او جہتا او جسمیتا، وللہ تعالی خبرہ، کیونکہ انا آ رہا ہے تو یہ اس کی اسم جو ہے وہ بعد میں آ رہا ہے، اور للہ جو ہے وہ اس کی خبر ہے ظرف مستقر بن کے، ومؤثراً معطوف علیہ، اور یہ دونوں مل کر جو ہے ان کے اوپر اب یہ مؤثراً عطف پڑ رہا ہے، وخبرہ معہ، اور اس کی خبر جو ہے یہ معہ ہے، والمعنی، اور مطلب یہ بنے گا یا تقید ان للہ تعالی مکانا او جہتا او جسمیتا، کہ اللہ کے لیے مکان ہے یا جہت ہے یا جسمیت ہے، وہذہ اخص من اختیہا، اور یہ جسمیت کہنا مکان اور جہت سے زیادہ خاص ہے، ان اخذت الجسمیت بمعنی کونہ جسما، اگر جسمیت سے مطلب اللہ کا جسم ہونا معاذ اللہ لیا جائے، ومساویۃ لہما ان اخذت بمعنی التعلق بالجسم، اور اگر اس جسمیت سے مراد یہ لیے جائے کہ جسمیت سے تعلق ہے، تو پھر مکان اور جہت اور جسمیت ایک ہی بات ہوگی، مترادف ہو گئے۔ او یعتقد ان مع اللہ تعالی مؤثرا فی العالم، اور یا یہ اعتقاد رکھے کہ عالم میں اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی مؤثر ہے، وانما زاد قید معہ، کیونکہ یہاں پر مؤثر کے ساتھ معہ کی یعنی اللہ کے ساتھ ہونے کی قید بڑھا دی ہے، کیوں؟ لأن تاثیر الاشیاء بعدها فی بعد باذن اللہ تعالی، کہ اشیاء کا بعض میں تاثیر ہونا، مؤثر ہونا، یہ اللہ کے اذن سے ہوتا ہے۔ وَرَبْطُهُ المسببات بالاسباب بمعنى كان فكان بأمر اللہ تعالی لا بمعنى الخلق والایجاد حق ثابت لا سیما عندنا معاشر الماتریدیتی، کہتے ہیں کہ اللہ کا مسبب کو سبب کے ساتھ جوڑ دینا اس معنی میں کہ وہ ایسا ہے کہ یوں ہونے سے یوں ہوتا ہمیں نظر آتا ہے، ہم کھاتے ہیں تو بھوک مٹ جاتی ہے، پیتے ہیں تو پیاس مٹ جاتی ہے،
ایسا ہے تو فکانہ بامر اللہ، تو یہ اللہ کے حکم سے ہے، اس طور پر نہیں کہ ان چیزوں میں بطور خود کوئی خلق اور ایجاد ہے کہ کھانے میں بھوک مٹانے کی طاقت ہے خود سے، پانی میں پیاس بجھانے کی طاقت ہے خود سے، اور یہ پانی جو ہے وہ پیاس کو، ہماری جو سیرابی ہے اس کو پیدا کر رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ کہنا حق اور ثابت ہے۔ تو ربطہ یہ مبتدا ہے اور حق ثابت یہ خبر ہے۔ خاص طور پر ہم ماتریدیہ کے نزدیک، جیسے پیچھے ابتدا میں بھی گزری ہے کہ جو اشاعرہ ہیں وہ تو بالکل اس پہ مؤثر کا لفظ ہی استعمال نہیں کرتے، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے پیدا کرنے سے ہے، لیکن لا معیتہ، لیکن یہاں کوئی اللہ کے ساتھ مؤثر ہونے والی بات نہیں ہے، اللہ ہی پیدا فرما رہا ہے۔ بل لا مناسبتہ، بلکہ کوئی مناسبت بھی نہیں ہے یہاں، ان چیزوں میں بذات خود کچھ ہے ہی نہیں معاملہ۔ کما لا یخفی وانما التاثیر معه بالاستقلال، اور تاثیر تو یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی مستقل اثر پہنچانے والا ہو، وہذا لا شک شرک و ضلال حتی عند اہل الاعتزال فیما یاتیہ العبد من الافعال، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ تو شرک اور گمراہی ہے، یہاں تک کہ جو معتزلہ ہیں کہ جو بندوں کے افعال کی وہ بات کرتے ہیں، تو ان کے نزدیک بھی یہ شرک اور وہ ہو جائے گا کہ اگر مؤثر حقیقی اس کو مان لیں۔ وہ آگے فرماتے ہیں فی بہجۃ الناظرین فی شرح ام البراہین، جو شیخ شہاب الدین ابو العباس الغنیمی انصاری کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے کہ وَكَذَلِكَ الْإِعْرَاضُ عَنِ النَّظْرِ فِي التَّوْحِيدِ كُفْرٌ لِمَا يَلْزَمُهُ مِنَ الْجَهْلِ وَكَذَلِكَ الشَّكُّ وَالظَّنُّ فَإِنَّهُمَا يَسْتَلْزِمَانِ لِانْتِفَاعِ الْمَعْرِفَةِ، کہ توحید میں نظر کرنے سے اعراض کرنا یہ کفر ہے، کیونکہ اس سے تو جہل لازم آتا ہے۔ اسی طرح شک اور ظن کا معاملہ ہے کہ یہ دونوں بھی معرفت کی نفی کو مستلزم ہے، کیونکہ جب ظن ہے یا شک ہے تو پھر معرفت نہیں ہوگی، اور معرفت نہیں ہے تو پھر تصدیق کہاں سے آئے گی، اور تصدیق نہیں ہے تو ایمان نہیں ہے۔ آگے ایک اور اختلاف ہے کہ ایک تو ہم نے پڑھ لیا کہ ایمان محض تصدیق قلبی کا نام ہے، یا پھر اقرار اور تصدیق دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، یہ گفتگو ہم نے پیچھے پڑھ لی۔ اب بات ہو رہی ہے تصدیق کے اوپر کہ تصدیق خود کیا چیز ہے، بڑی علمی گفتگو ہے یہاں پر۔ تو فرماتے ہیں کہ ثم اختلفوا فی التصدیق بالقلب الذی ہوا جزء مفہوم الایمان او تمامہ اہوا من باب العلوم والمعارف او من باب الکلام النفسی، کہ پھر اختلاف ہے علماء کا کہ وہ تصدیق قلبی جو ایک گروہ کے نزدیک تو ایمان کے مفہوم کا جز ہے، کیونکہ اس کا دوسرا جز جو ہے وہ اقرار باللسان ہے، یا پھر تمام ایمان ہے، جیسا کہ پہلا گروہ کا ہم نے پڑھا تھا کہ ان کے نزدیک تصدیق قلبی ہی ایمان ہے اور اقرار باللسان جو ہے وہ شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں ایک حاشیہ 6 نمبر پہ لگا ہوا ہے اعلی حضرت کا، یہ حاشیہ اعلی حضرت کا مجھے نہیں لگتا، کیونکہ یہاں تمامہ پہ یہاں پر بات ہو رہی ہے ای شرطہ الذی لا یصح وجودہ الا بہ کما عند آخرین، یعنی تمام ہو کی ہو ضمیر جو ہے شرط کی طرف جا رہی ہے کہ تصدیق قلبی جو ہے
وہ اس کی شرط ہے، یعنی ایمان کی شرط ہے کہ جس کے ساتھ، جس کے وجود کے بغیر اس کا وجود درست نہ ہو، جیسا کہ دوسروں کے نزدیک ہے. حالانکہ دوسروں کے نزدیک تو رکن ہے وہ، ٹھیک ہے. تو یہاں پر تو خود تمام ایمان ہے ان کے نزدیک، دو ہی تو قول ہے، تیسرا تو کوئی قول ہے نہیں. تو یہ اب نیچے اعلی حضرت کا نام بھی لکھا ہوا ہے آگے، تو یا تو یہ کوئی لفظ جو ہے وہ مٹا ہوا تھا جس سے یہ بات کچھ اور ہے جو لکھی کچھ اور گئی ہے. میرے پاس جو نسخہ ہے نوریہ رضویہ والا، اس میں بھی عبارت یہی ہے جو یہاں پر لکھی ہے، لیکن یہ بات بن نہیں رہی ہے یہاں پر. تو اب اختلاف یہ ہے کہ چاہے دونوں یہ قول لے لو یا یہ قول لے لو، دونوں قولوں میں یا تو تصدیق کل ایمان کا نام ہے یا ایمان کے رکن کا نام ہے. تو اب یہ جو تصدیق قلبی ہے اس کا تعلق علم اور معرفت سے ہے یا یہ کلام نفسی ہے؟ یعنی یہ مقولہ کیف ہے، یعنی نفس کے اندر جو ایک کیفیت آتی ہے اس کو علم کہتے ہیں. جیسے اعلیٰ حضرت نے بھی پیچھے فرمایا تھا علم اور معلوم کے مابین جو نسبت ہے وہ علم، عالم اور معلوم کے مابین جو نسبت ہے وہ علم کہلاتی ہے. تو یہ ایک مقولہ کیف ہے، نفس اس کیفیت کو محسوس کرتا ہے. جیسے کچھ چیزیں ہیں نا ہمیں محسوس ہوتی ہیں، تو ایسے ہی علم بھی ہمارے دل میں جگہ پکڑ لیتا ہے، ہمارا نفس اس کو محسوس کرتا ہے. یہ ایک نسبت ہے عالم اور معلوم کے مابین. تو اس کا تعلق اس سے ہے، یا یہ مقولہ فعل نفسانی ہے، یعنی ہمارا نفس بولتا ہے، نفس کا بولنا ہے یا اس نفس کا وہ محسوس کرنا ہے. یہ تصدیق کس چیز کا نام ہے؟ علم اور معرفت کو تصدیق کہتے ہیں یا کلام نفسی کو تصدیق کہتے ہیں، یعنی نفس کا بولنا کہ یہ ایسا ہے. وقیل الاول، تو ایک قول تو یہ ہے کہ جناب تصدیق اور معرفت ایک ہی چیز ہے، دونوں میں کوئی فرق نہیں. ودفع، لیکن اس قول پر اعتراض وارد ہوا اور یہ قول مدفوع ہوا بالقطع بکفر کثیر من اہل الکتاب مع علمہم بحقیت رسالتہ علیہ الصلاۃ والسلام وحقیت ما جاء بہ کما اخبر عنہم بقولہ تعالی الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، سورہ بقرہ آیت نمبر 146. تو جناب بہت سارے اہل کتاب جو ہیں ان کے کفر پہ ہمیں قطعیت حاصل ہے کہ وہ کافر ہیں، باوجود اس کے کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم کی رسالت کی حقانیت کا علم اور معرفت ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احکام لے کر آئے ہیں اس کے حق ہونے کی ان کو معرفت تھی. تو محض معرفت جو ہے وہ تصدیق نہیں ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے بارے میں اپنے اس قول سے خبر دی کہ جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی، یہود و نصارہ کو، ان کو یہود و نصارہ کو، یعرفونہ، تو یہ اس نبی کو معرفت رکھتے ہیں، علم رکھتے ہیں، جیسا کہ اپنے بچوں کا علم رکھتے ہیں. اور ان میں سے ایک فریق وہ ہے جو حق کو جھٹلاتا ہے اس حال میں، چھپاتا ہے اس حال میں کہ وہ اس کو جانتے ہیں، ان کو علم ہے. تو پتہ لگا کہ علم کے لیے ایمان کا ہونا ضروری نہیں ہے. تو معرفت اور تصدیق ایک چیز نہیں ہے، اس معرفت کے بعد بھی کسی چیز کا ہونا ضروری ہے، تبھی جا کر تصدیق حاصل ہوتی ہے.
ٹھیک ہے. وقال امام الحرمین فی الارشاد، امام جوینی نے اپنی کتاب ارشاد کے اندر فرمایا ثم التصدیق علی التحقیق کلام نفسی لیکن لا یصح الا مع العلم. تو فرماتے ہیں کہ تحقیق کے طور پر جو تصدیق ہے وہ کلام نفسی ہی ہے، محض معرفت نہیں ہے، لیکن یہ کلام نفسی جو ہے یہ علم کے بغیر نہیں ہوتا، کیونکہ کلام نفسی علم کے ساتھ ہی ہوگا. تو معرفت کے ساتھ کلام نفسی ہو تو جا کر تصدیق ہوتی ہے. واختلف جواب الشیخ ابو الحسن اشعری، اور اس بارے میں امام ابو الحسن اشعری کا جو جواب ہے مختلف ہے کہ تصدیق کس چیز کا نام ہے، معرفت کا ہے یا کلام نفسی کا ہے. تو فقال مرتن هو المعرفت بوجودہ والہیتہ وقدمہ. تو جب آپ سے پوچھا گیا تصدیق کس چیز کو کہتے ہیں، تو ایک دفعہ آپ نے یہ جواب دیا کہ وہ اللہ کے وجود، اس کی الہیت اور اس کے قدیم ہونے کی معرفت کا نام ہی تصدیق ہے. ہوا ای تصدیق المعرفت. تو ایک دفعہ تصدیق کی تفسیر آپ نے معرفت کے ساتھ کی. وقال مرتن، اور کسی اور موقع پر جب آپ سے پوچھا گیا تو وہاں آپ فرمانے لگے التصدیق قول فی النفس غیر انہ یتضمن المعرفت ولا یصح دونہا. کہ تصدیق جو ہے وہ تو نفس کا قول ہے، مگر یہ کہ یہ معرفت کو متضمن ہے، یہ قول معرفت کو متضمن ہے، اور بغیر اس معرفت کے یہ قول درست نہیں ہوتا. جیسے پیچھے علم کا لا یصح الا مع العلم. جی ہاں، وہی بات ہوئی نا، معرفت علم ایک ہی بات ہے. وقد ارتضاہ القاضی الباقلانی، اور قاضی ابو بکر باقلانی نے اسی قول کو پسند کیا، اسی کو اختیار کیا، یہ جو قول نفس والا ہے. ٹھیک ہے جی. کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ کیونکہ لفظ تصدیق، تکذیب، صدق اور کذب یہ قول کے ہی زیادہ مناسب الفاظ ہیں. بھائی قول ہی کی تصدیق ہوتی ہے، قول کی تکذیب ہوتی ہے، قول ہی سچا ہوتا ہے، قول ہی جھوٹا ہوتا ہے، بمقابلہ علوم اور معرفت کے. علم سچا ہے، علم جھوٹا ہے، علم کی تصدیق ہے، علم کی تکذیب ہے. تو لفظ تصدیق جو آ رہا ہے تو یہ تصدیق کا لفظ اسی کے زیادہ مناسب ہے کہ معرفت اور علم کے مقابلے میں یہ قول نفس قرار دیا جائے. تو اس لیے امام جوینی نے، علامہ باقلانی نے یہی والے قول کو اختیار کیا کہ یہ جو تصدیق ہے یہ قول نفس ہے. وظاہر عبارت شیخ ابو الحسن انہ کلام النفس مشروطا بالمعرفت. اب امام ابو الحسن اشعری کا جو یہ قول ہے یتضمن المعرفت، اس میں دو احتمال بنتے ہیں. ایک احتمال تو یہ ہے کہ کلام نفسی یہ حقیقت میں تصدیق ہے اور معرفت جو ہے وہ شرط ہے. کلام نفسی مشروط ہوا اور معرفت اور علم جو ہے وہ شرط ہو گئی. تو آپ کو پتا ہے شرط پہلے ہوتی ہے، مشروط بعد میں ہوتا ہے. تو پہلے معرفت آئے گی، پھر قول نفس ہوگا تو تصدیق حاصل ہو جائے گی. تو ایک احتمال تو ان کے جملے کا یہ ہے
یتضمن المعرفت کا مطلب، تو فرماتے ہیں کہ انہو کلام النفسی، کہ تصدیق جو ہے وہ کلام نفس ہے، مشروطاً بالمعرفتی، اور وہ کلام نفس جو ہے وہ معرفت کے ساتھ مشروط ہے، یعنی معرفت شرط ہو گئی اور کلام نفس جو ہے وہ مشروط ہو گیا۔ وَيَحْتَمِلُ أَنَّهُ هُوَ الْمَجْمُوعُ الْمُرَكَّبُ مِنَ الْمَعْرِفَةِ وَالْكَلَامِ، اور یتضمن المعرفت کا مطلب احتمال ایک یہ بھی بن سکتا ہے کہ جو تصدیق ہے وہ معرفت اور کلام دونوں کے مجموعے کا نام ہے۔ شرط کہیں گے تو شرط آپ کو پتا ہے وہ اس سے خارج ہوتی ہے، اور اگر آپ کہیں گے کہ یہ دونوں سے مل کر بنتا ہے تو تصدیق کے رکن جو ہیں یہ دونوں بن جائیں گے، معرفت بھی اور کلام نفسی بھی، ان دونوں کا مجموعہ تصدیق کہلائے گا۔ تو فلا بد من تحقق الایمان من المعرفت، تو جناب آپ چاہے دونوں احتمال میں سے کوئی بھی احتمال لے لیجئے، چاہے شرط مشروط کہہ لیجئے یا رکن کہہ لیجئے، تو ہر حال میں ایمان کے تحقق کے لیے معرفت کا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ آنی، اب معرفت سے کیا مراد ہے؟ ادراک مطابقتی دعوی النبی للواقع، کہ نبی کا جو دعویٰ ہے وہ واقع کے مطابق ہے، اس پر ادراک اور جزم ہونا کہ جو نبی فرما رہے ہیں اپنے نبوت کی جو انہوں نے بات کہی وہ اپنے اس دعوے میں سچے ہیں، حقیقت کے مطابق ہے یہ بات، تو اس چیز پر جزم ہونا تو یہ معرفت ہو گئی۔ ومن امر آخر، اور ایک دوسری چیز کا ہونا، وهو الاستسلام والانعقاد انقیاد لقبول الاوامر والنواہی، اور اسی طرح دوسری چیز کیا ہے جس کو قول نفس کہا انہوں نے؟ قول نفس سے کیا مراد ہے؟ وہ باطنی استسلام ہے، باطنی طور پر جھکاؤ کا آ جانا ہے دل کا، اور انقیاد کر لینا، پیروی کر لینا، مان لینا اوامر اور نواہی کو، کہ جو نبی یہ حکم لے کر آئے ہیں اور جن چیزوں سے منع کیا ہے اس کے لیے وہ اپنے دل کو منوا لے، اس کے لیے دل اس کا جھک جائے کہ میں ان تمام چیزوں کو قبول کرتا ہوں، یہی قول نفس ہے۔ المستلزمتی للاجلالی و عدم الاستخفافی، کہ یہ استسلام اور انعقاد جو اللہ تبارک و تعالی کے اجلال کو مستلزم ہے اور اوامر اور نواہی کے عدم استخفاف کو مستلزم ہے۔ اب یہاں متن میں بھی مستلزمہ تھی، تا کا لفظ آیا ہے، تو یہ بغیر تا کے ہونا چاہیے تھا، کیونکہ الاستسلام ہے نا اور انقیاد ہے، مصدر ہے، تو ان کے اندر ویسی تذکیر و تانیث نہیں ہوتی، تو تانیث کے لیے یہاں لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اور جو اصل نسخہ ہے مسامرہ کا اس میں بھی لفظ المستلزم ہے، مستلزمہ نہیں ہے، جہاں سے ماتن نے یہ اٹھایا ہے جس کی تلخیص کی انہوں نے، تو وہاں پر بھی یہ مستلزمہ نہیں ہے لفظ، بغیر تا کے ہے، تو یہاں پر یہ میں نے حاشیے میں اپنی بات لکھ دی ہے۔ وہذا، اور یہی استسلام اور انقیاد باطنی جو ہے، هو المعبر بکلام النفس، اسی کی تعبیر جو ہے وہ کلام نفس کے ساتھ کی گئی ہے، تو کلام نفس یا انعقاد باطنی دونوں ایک ہی بات ہیں۔ لثبوت مجرد تلک المعرفت مع قیام الکفر، تو اس سے پہلے عبارت یہاں پر یہ موجود تھی کہ ہم نے معرفت کا ہونا دوسرا امر یعنی استسلام باطن کے ساتھ ہونے کو ضروری اس لیے قرار دیا کیونکہ محض معرفت کا ثبوت جو ہے وہ تو کفر کے قیام کے ساتھ ہو سکتا ہے،
جیسے پیچھے بات گزری ان اہل کتاب کی کہ ان کو معرفت تھی، معرفت کے ساتھ وہ متصف تھے، لیکن کفر کے ساتھ بھی متصف ہیں، تو ایمان کے ساتھ تو متصف نہیں تھے وہ. تو اسی لیے صرف معرفت کافی نہیں ہے، بلکہ معرفت کے ساتھ آپ کلام نفسی کہہ لیجئے یا انعقاد باطنی کہہ لیجئے، ان دونوں کا ہونا یہ ضروری ہے. یہاں پر ایک 7واں حاشیہ ہے، شیخ فیضان مصطفیٰ کے نام سے انہوں نے یہاں لگایا ہے کہ یہ عطف پڑ رہا ہے معرفت اور کلام کے اوپر. یہ معرفت اور کلام پہ عطف نہیں ہے، بلکہ یہ عطف ہے علی المعرفتی. یہ جو پیچھے ہے نا فلا بدہ فی تحقق الایمانی من المعرفتی، یہ اس من المعرفہ پہ عطف پڑ رہا ہے کہ ایمان کے تحقق کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں، ایک معرفت اور دوسرا استسلام باطنی. ٹھیک ہے، کیونکہ اگر اس کا آپ پیچھے عطف ڈال دیں گے المجموع المرکب من المعرفت والکلام، تو پھر تو تین چیزیں ہو جائیں گی، تو معرفت اور کلام اور انعقاد اور استسلام. حالانکہ انعقاد اور استسلام دونوں کلام ہی کی تشریح ہے، کوئی الگ سے وہ چیز نہیں ہے. تو یہ حاشیہ جو لگا ہے وہ غلط حاشیہ لگا ہے. ٹھیک ہے جی، یہاں تک ہماری بات جو ہے وہ مکمل ہوئی ہے. اب یہاں پر اعلیٰ حضرت کا ایک حاشیہ ہے. خلاصہ ہمارا یہ نکلا کہ جو ایمان ہے وہ تصدیق کا نام ہے. ایمان کے لیے تصدیق کا ہونا ضروری ہے، چاہے اس کو آپ کل ایمان کہہ لیجئے یا رکن ایمان کہہ لیجئے. اور خود یہ تصدیق جو ہے بعض لوگوں نے صرف معرفت کہا اور بعض نے، لیکن یہ قول دفع کیا گیا، رد کیا گیا کہ اہل کتاب کو معرفت تھی لیکن ایمان نہیں تھا. تو دوسرا قول ہی درست ہے. اب چاہے آپ اس کو اس طور پر کہہ لیجئے کہ معرفت شرط ہے اور قول نفس وہ اصل تصدیق ہے، تو شرط مشروط کا تعلق کر لیجئے، تب بھی اس کا ہونا معرفت کا ہونا ضروری. اور یا پھر آپ دونوں کو تصدیق کا رکن قرار دے دیجئے، تو ایمان تبھی ہوگا کہ جب تصدیق ہوگی، اور تصدیق کے لیے یہ دونوں کا ہونا ضروری. تو اسی لیے کہا تحقق کے ایمان کے لیے دونوں چیزیں چاہیے، معرفت بھی چاہیے اور کلام نفسی بھی چاہیے. ٹھیک ہے، اب یہاں پر اعلیٰ حضرت نے حاشیہ لگایا ہے اور بہت گہرا حاشیہ ہے وہ. تو فرماتے ہیں کہ اقول عندی فیہ نظر دقیق، کہ یہاں پر جو انہوں نے کلام نفسی کہا تو اس میں میرے نزدیک ایک باریک سی نظر ہے، گہری نظر ہے. فإن الکلام النفسی علی ما حققہ فی المسلم والفوات وہی النسبۃ النفسیۃ المخلوطۃ بقصد الافادۃ، کہ کلام نفسی جیسا کہ تحقیق فرمائی ہے مسلم الثبوت میں اور اس کی شرح فوائد الرحموت میں، کہ یہ ایک نفس کی نسبت کا نام ہے جو کہ قصد افادہ کے ساتھ ملی ہوئی ہوتی ہے. یعنی کلام نفسی ہم کب کہتے ہیں؟ کہ جب کلام نفس کسی چیز کا فائدہ پہنچانا چاہتا ہے، اس کا قصد کرتا ہے، تو یہ ایک نسبت نفسیہ ہے کلام. اور کب ہوتا ہے؟ جب وہ قصد افادہ کے ساتھ متصل ہوتا ہے. مطلقاً ہر علم کی باتیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں، معرفت ہمیں بہت ساری چیزوں کی ہے، لیکن ہر معرفت میں ہم کلام نفسی نہیں کرتے. کلام نفسی جب ہوتا ہے کہ جب ہم کسی اس بات کا افادہ کرنا چاہتے ہیں، یا تو اپنے آپ کو یا کسی غیر کو. ایمان کی جب بات دل میں، تو ہم دل میں اپنے اس بات کو دہراتے ہیں کہ میں ان تمام چیزوں کو تسلیم کرتا ہوں. تو یہ قصد افادہ چاہیے اس کے لیے، کلام نفسی کے لیے.
وبینہ وبین التصدیق عموماً من وجہ بحسب التحقق۔ اب فرماتے ہیں کہ اس کلام نفسی اور تصدیق کے مابین نسبت جو ہے وہ عموم خصوص من وجہن کی ہے، تحقق کے اعتبار سے۔ وقضا بینہا وبین العلم بمعنی الیقین، اسی طریقے سے اس کلام اور علم کے مابین جو نسبت ہے، جب علم کو ہم یقین کے معنی میں لیں تو عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے۔ وتحقیق ذالک انہا ہونا خمسۃ اشیاء، اس کی تحقیق یہ ہے کہ یہاں پر 5 چیزیں ہیں۔ اولھا مطلق العلم، پہلا ہے مطلق علم، اور علم آپ کو معلوم ہے الشامل للصور التصوری والتصدیق والظن والیقین والاذعان والایمان وغیر ذالک، کہ یہ جو مطلق علم ہے وہ تصور کی صورتوں کو بھی شامل ہے، تصدیق کو بھی، ظن کو بھی، یقین کو بھی، اذعان کو بھی، ایمان کو بھی، اور اس کے علاوہ بھی۔ تو مطلق علم میں بہت عموم ہے۔ والثانی التصدیق اللغوی، تو ایک ہے تصدیق ایمانی اور ایک ہے تصدیق لغوی، ٹھیک ہے؟ تو وہ تصدیق لغوی ہوا عین المنطقی عند المحققین، تو جو لغوی معنی ہے وہی محققین کے نزدیک، منطقیوں کے نزدیک بھی وہی معنی ہے۔ آنی اذعان النسبتی، کسی بھی شے کے لیے نسبت کا اذعان ہو جانا، ولو ظنن، اگرچہ ظن کے ساتھ ہی ہو، تو وہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصدیق کہتے ہیں۔ تو یہی تصدیق لغوی کہہ لیجئے، منطقی کہہ لیجئے، بات ایک ہی ہے۔ والثالث العلم بمعنی الیقین، تو یہ 2 ہو گئے، ایک مطلق علم ہو گیا، ایک تصدیق لغوی ہو گئی۔ اب اسی مطلق علم کے مقابلے میں ایک اور علم ہے جس کو یقین کے معنی میں کہتے ہیں، تو یہ علم اخص ہو گیا، ٹھیک ہے۔ والرابع التصدیق المعتبر فی الشرع ایمانا او فی الایمانی، اسی طرح اس تصدیق کے مقابلے میں ایک تصدیق اخص بھی ہے جو ایمانیات میں معتبر ہے، وہاں ظن نہیں چلتا، اس میں ظن چل جاتا ہے تصدیق لغوی یا منطقی میں، لیکن جو ایمان میں تصدیق معتبر ہے، جو تصدیق خاص ہے، اس میں ظن نہیں چلتا، تو وہ عام ہو گیا، یہ اخص ہو گیا اس سے۔ والخامس الکلام النفسی، اور 5ویں چیز ہے کلام نفسی کا ہونا۔ فالمطلق العلم اعمها جميعا عموما مطلقا فی التحقق، تو جو سب سے پہلا تھا مطلق العلم، وہ ان تمام کے اندر سب سے زیادہ عام ہے اور عام مطلق ہے، یعنی تمام صورتوں کو وہ شامل ہے۔ والکلام النفسی اخص من کل البواقی، اور ان تمام میں سب سے خاص جو ہے وہ کلام نفسی ہے، ٹھیک۔ ہر کلام نفسی تصدیق ہوگا، لیکن ہر تصدیق کلام نفسی نہیں ہوگی، من وجہ۔ وقضا تصدیق المنطقی من العلم بمعنی الیقین، اسی طرح جو تصدیق لغوی ہے یا منطقی ہے وہ علم سے اخص ہے، یقین کے معنی میں جب اگر آپ لیتے ہیں تو من وجہ ہے یہ بھی۔ وہما معا اعم مطلقا من الایمان، اور یہ دونوں یعنی علم اور تصدیق منطقی جو ہے یہ دونوں عام ہیں ایمان سے، یعنی تصدیق خاص سے، جو پیچھے گزرا 4 نمبر پہ جو وذالک انک اذا تصورت نسبتا غیر ملتفت الی ایقاء لها او انتزاع وهو التخیل او مترددا فی وقوعها او لا وقوعها وهو الشک، فقد حصل لك مطلق العلم بمعنى دانستن ولا تصدیق ولا کلام ولا ظن ولا ایقان۔ تو اس کی
مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جب تم کسی نسبت کا تصور کرو بغیر اس کے کہ یہ ایقاع ہوئی ہے اس کے لیے خارج میں وجود اس کا ہے نہیں ہے، اس سے قطع نظر کر کے، تو یہ جو نسبت کا آپ نے تصور کیا تھا وہ تخیل کہلاتا ہے. اور اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو اس کے وقوع اور لا وقوع میں تردد ہو جائے تو پھر وہ شک کہلاتا ہے. تو کہتے ہیں کہ ان سے تخیل سے بھی اور شک سے بھی آپ کو مطلق علم تو حاصل ہوا جس کا معنی دانستن ہے، ولا تصدیق، لیکن یہاں کوئی تصدیق نہیں ہے. ٹھیک ہے، نہ تصدیق لغوی ہے نہ تصدیق خاص ہے، ولا کلامہ اور نہ کلام نفسی ہے، ولا ظنہ اور کوئی ظن بھی نہیں ہے جو تصدیق لغوی ہو سکے، ولا ایقانہ اور ایقان بھی نہیں کہ تصدیق خاص ہو سکے، ایمان یعنی. فَإِذَا تَرَجَّحَ عِندَكَ أَحَدُ الْجَانِبَيْنِ، اب شک کی دونوں جانبیں برابر ہوتی ہیں، تردد میں ہوتا ہے معاملہ، وقوع اور لا وقوع دونوں برابر ہوتے ہیں. تو جب ایک جانب اس میں سے ترجیح پا جائے تمہارے نزدیک، سواء لم يسقط الآخر او سقط، اس کی دوسری جانب ساقط ہو یا نہ ہو، وهو اکبر الظن وغالب الرأی الملتحق فی الفقہیات بالیقین، اور یہی جو ہے وہ اکبر الظن یا غالب الرائے کہلاتا ہے، اور یہ فقہیات میں یقین کے ساتھ ملحق ہے. فَإِذَا لَمْ تُذْعِن لَهُ وَتُوطِن نَفْسَكَ عَلَى تَسْلِيمِهِ كَانَ ظَنًّا مُجَرَّدًا غَيْرَ مُتَرَاعِعٍ عَنِ التَّصَوُّرِ الْبَحْثِ إِلَى الْحِيَزِ التصدیق. تو کہتے ہیں کہ جب تجھے اس کا اذعان نہیں ہے، یقین نہیں ہے، اور اپنے نفس کو تم نے اس کے تسلیم کے لیے تیار نہیں کیا، نرم نہیں کیا، تو یہ محض ظن ہی رہے گا جناب، جو تصور محض سے بڑھ کر تصدیق کے مقام پر پہنچ جائے، ایسا نہیں ہے. فَإِنَّ الْإِذْعَانَ الْمُعَبَّرَ عَنْهُ فِي الْفَارسِيَّةِ گرویدن وفی الہندیاتی ای الاردویاتی ماننا معتبر فیہ لغتاً و شرعاً، کیونکہ تصدیق کے لیے اذعان کا ہونا یہ ضروری ہے. ابھی صرف غالب الرائے آیا ہے تو وہ تصدیق نہیں ہے، کیونکہ تصدیق کے لیے اذعان کہ جس کی تعبیر فارسی میں گرویدن سے کرتے ہیں اور اردو میں اس کی تعبیر ماننے سے کرتے ہیں، تو اس تصدیق میں وہ لغتاً اور شرعاً دونوں طرح معتبر ہے، یعنی تصدیق لغوی میں بھی اور تصدیق ایمانی میں بھی، دونوں میں اذعان کا ہونا ضروری ہے. ومنطقاً وعرفاً، تو اسی طرح تصدیق منطقی میں بھی اور تصدیق عرفی میں بھی. فَإِذَا حَصَلَ لَكَ هَذَا فَقَدْ وُجِدَ التصدیق اللغوی المنطقی العرفی. کہتے ہیں کہ جب یہ تمہیں اذعان حاصل ہو گیا تو اب تمہیں تصدیق لغوی منطقی عرفی حاصل ہو گئی، لیکن ولا یقین ولا ایمان اجمان، ابھی تصدیق خاص نہیں آئی، ایمان نہیں آیا اجماعی طور پر. حتی علی القیل الاولی، یہاں تک کہ جو پہلا قول ہے، یعنی جو محض معرفت کو ہی تصدیق کہہ رہے ہیں، ان کے نزدیک بھی ابھی وہ معرفت نہیں آئی ہے جو ایمان کے لیے کافی ہو. لأن الیقین هو المراد عندهم بالعلم والمعرفت، کیونکہ ان کے نزدیک معرفت اور علم سے مراد یقین کا ہونا ہے، صرف اذعان کافی نہیں ہے جو ظن کوئی بھی شامل ہوتی ہے، بلکہ یقین کا ہونا یہ ان کے نزدیک ضروری ہے، تبھی اس کو معرفت اور علم کہیں گے وہ. وَإِلَىٰ هُنَا تَمَّتْ كَلِمَةُ الْإِجْمَاعِ بِخُرُوجِ جَمِيعِ تِلْكَ الصُّوَرِ عَنِ الْإِيمَانِ، کہ یہاں تک اجماعی کلمہ مکمل ہو گیا ہے کہ جتنی صورتیں ہم نے پیچھے بیان کی ہیں
وہ سب ایمان سے خارج ہیں دونوں قولوں کے مطابق، چاہے آپ کلام نفسی لے لیجئے، چاہے آپ معرفت لے لیجئے یا علم لے لیجئے۔ فَإِذَا تَرَقَّيْتَ، اب اگر اس سے آگے آپ آگے بڑھتے ہیں، وَحَصَلَ لَكَ الْقَطْعُ الْقَاطِعُ لِعِرْقِ احتمال النقیض، تو ثبت العلم بمعنى الیقین، کہ اب جب آپ آگے بڑھتے ہیں اور آپ کے لیے یہ قطعیت حاصل ہو جاتی ہے کہ جو اس کی نقیض کے احتمال کی رگ کو کاٹ دے، کہ اس کی جانب مخالف بالکل کوئی احتمال ہے ہی نہیں، تو اب آپ کے لیے یقین کے معنی میں علم حاصل ہو گیا، اب علم آیا ہے، اب معرفت آئی ہے۔ فَإِن كَانَ ذَلِكَ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الرُّسُلُ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِمْ وَكَانَ إِذْعَانًا كَانَ إِيمَانًا إِجْمَاعًا وَإِلَّا لَا عَلَى التَّحْقِيقِ، تو اگر یہ یقین اس چیز پر ہے کہ جو رسول لے کر آئے ہیں اپنے رب کے پاس سے اور اس کا اذعان بھی ہے، تو یہ اجماعی طور پر ایمان ہو جائے گا، وگرنہ اگر اس پر ایمان یقین نہیں ہے تو تحقیق طور پر یہ ایمان نہیں ہے، بل بالاجماع عند التوفیق، بلکہ اگر دیکھا جائے تو دونوں قولوں کے مطابق یہ ایمان نہیں ہے۔ فإنی لا اخال احدا من اہل العلم یجتزئ فی الایمان بمجرد الايقان من دون قبول ولا اذعان، کیونکہ میرا نہیں ہے خیال کہ اہل علم میں سے کوئی بھی ایمان کے معاملے میں محض ایقان پر اکتفا کرے گا، بغیر اس کو قبول کیے اور بغیر اس کے اذعان کے۔ تو قبول کرنا تو ضروری ہے کہ جو نبی فرما رہے ہیں میں اس کو قبول کرتا ہوں۔ كأن اقتصارهم عليه لأن الشيء إذا خلا عن ثمرته ضاع، تو علماء نے صرف ایقان پر ہی اکتفا کیا، گویا کہ اس طور پر کیونکہ شے جب اپنے ثمرات سے خالی ہو تو وہ ضائع ہوتی ہے، تو اس ایقان کا ثمرہ یہی تھا کہ اس کو قبول کیا جائے، اس کا اذعان کیا جائے۔ تو جب قبول نہیں، اذعان نہیں، تو حقیقت میں وہ ایقان بھی نہیں۔ تو انہوں نے جو ایقان پر اکتفا کیا تھا وہ اس طور پر تھا کہ شے جب اپنے ثمرات سے خالی ہو فضاع، تو وہ ضائع ہوتی ہے، بیکار ہوتی ہے، موجود ہی نہیں ہوتی۔ فیقین الجاحد کلا یقین، تو منکر کا یقین لا یقین کی طرح ہے۔ الا تری الی قولی تعالی فی الکفار، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے کفار کے بارے میں فرمایا ذالک بانہم قوم لا یعقلون، کہ یہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ ولو کانوا لا یعقلون لم یکونوا کافرین، اب اگر حقیقت میں وہ عقل والے نہ ہوتے، مجنون ہوتے، تو پھر جناب وہ کافر کیوں ہوتے؟ کیونکہ وہ تو مکلف ہی نہیں ہے، مجنون۔ تو عقل ہے لیکن چونکہ عقل کے ثمرات نہیں ہیں تو گویا ایسا ہی ہے کہ عقل نہیں ہے۔ تو ولو کانوا لا یعقلون، تو اگر وہ واقعی مجنون ہوتے تو لم یکونوا کافرین، تو کافر ہی نہ ہوتے۔ اذ لا تکلیف الا بالعقل، تو مکلف ہونا ہی عقل سے ہوتا ہے۔ لیکن لما لم یمشوا علی قضیۃ العقل نفاہ عنہم راسا، لیکن جب وہ عقل کے قضیے پر نہیں چلے تو اللہ نے اس عقل کی ان سے مکمل طور پر نفی فرما دی، لا یعقلون فرما دیا ان کو۔ ھذا لمن لم یعلم، تو یہ تو ان کے بارے میں فرمایا کہ جو یعنی وہ کفار جو حضور کی حقانیت کا علم نہیں رکھتے تھے۔ فکیف بمن علم وایقن، تو اس شخص کا کیا حال ہوگا کہ جس کو اس چیز کا علم بھی ہے اور ایقان بھی ہے۔ تو وما اذعن، تو حقیقت میں اس کو اذعان ہی نہیں۔ فإنه احرى واجدر بنفي العلم والیقین، تو یہ زیادہ لائق ہے اور زیادہ اس کے لیے بہتر ہے کہ اس سے علم اور یقین کی نفی کر دی جائے، کہ حقیقت میں علم ہی نہیں ہے۔ جب اس نے قبول ہی نہیں کیا تو گویا کہ اس کو اذعان اور ایقان ہے ہی نہیں۔ وعلی کل،
تو جو بھی بات لے لیجئے. فَبِتَحْقِيقِ جَمِيعَ مَا ذَكَرْنَا لَمْ يَتَحَقَّقِ الْكَلَامُ بَعْدُ. تو ابھی تک ہم نے جتنی بات بھی ذکر کی ہے تو ابھی کلام جو ہے وہ متحقق نہیں ہوا. وَإِلَّا کہ معرفت تو آ گئی ہے، قبول بھی آ گیا، لیکن ابھی کلام نہیں آیا. کیوں نہیں آیا؟ کہ اگر ابھی کلام آ جاتا کہ اس ایقان کے بعد کلام بھی ہوتا ہے ضروری، تو اعلیٰ حضرت اس کی نفی فرما رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہوتا. اگر تم کہتے ہو ایسا ہوتا ہے تو لَكَانَ الْإِنسَانُ فِي كُلِّ آنٍ مُتَكَلِّمًا بِأُلُوفٍ مُؤَلَّفَةٍ مِنَ الْكَلَامِ النَّفْسِ. تو انسان ہر لمحے جو ہے وہ ہزاروں باتیں کر رہا ہو جو کلام نفسی سے مؤلف ہو. وَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ الْتِفَاتٌ إِلَىٰ مَعْلُومَاتِهِ اصلاً، اگرچہ اس کا ان معلومات کی طرف اصلاً التفات ہی نہ ہو. وَهُوَ كَمَا تَرَىٰ، اور تم دیکھ رہے ہو یہ بات کیسی کمزور ہے. بل لا بد لكون النسبة القائمة بالنفس كلاما من قصد افادتها. تو جناب ضروری ہے اس نسبت کے لیے جو نفس کے ساتھ قائم ہے، جس کو ہم کلام نفسی کہہ رہے ہیں، تو ایسا کلام کہ جس کے افادے کا وہ قصد کرے. فَإِذَا خَالَطَهَا صَارَ هَذَا صَارَتْ تِلْكَ الصُّورَةُ الْعِلْمِيَّةُ كَلَامًا نَفْسِيًّا. تو جب یہ قصد افادہ اس کے ساتھ ملتا ہے تو اب وہ جو صورت علمیہ تھی، وہ جو پیچھے ہم نے دیکھی تھی ساری، وہ کلام نفسی ہو جاتا ہے. اس معرفت کے ساتھ جب یہ قصد ارادہ افادہ ملتا ہے تو ہی وہی معلومات یا علم جو بھی معرفت آئی تھی وہی کلام نفسی کہلاتا ہے. وَإِلَّا بَقِيَتْ عَلَىٰ مَحْوَدَةِ الْعِلْمِيَّةِ تَصَوُّرًا أَوْ تَصْدِيقًا. اور اگر وہ قصد افادہ اس کے ساتھ نہیں ملتا تو وہ محض علمی تصور یا علمی تصدیق کے ہی حوض میں باقی رہتا ہے. فَكُلُّ كَلَامٍ نَفْسِيٍّ صُورَةٌ عِلْمِيَّةٌ وَلَا عَكْسٌ. تو ہر کلام نفسی صورت علمیہ ہے، لیکن ہر صورت علمیہ کلام نفسی نہیں ہے. جب اس صورت علمیہ کے ساتھ قصد افادہ ملتا ہے تو وہ کلام نفسی بن جاتا ہے، اور اگر وہ قصد افادہ نہ ہو تو محض وہ صورت علمیہ رہتی ہے. ولا اقول، میں یہ نہیں کہہ رہا ان الکلام النفسی غیر صورت العلمیہ، کہ صورت علمیہ اور کلام نفسی دو الگ الگ چیزیں ہیں اپنی ذات کے اعتبار سے. متوقف علیہا وجوداً، کہ جس کے اوپر اس کا وجود موقوف ہے، یعنی کلام نفسی معرفت پہ موقوف ہے، جیسا کہ پیچھے قول میں بات ہوئی تھی ہماری. اللہ فرما رہے میں یہ نہیں کہہ رہا کما یفیدہ کلام ہؤلاء الاکابر المنقول عنہم فی المتن، جیسا کہ ان اکابر کا کلام اسی کا فائدہ دے رہا ہے جو متن میں مذکور ہوا ہے، کہ شرط مشروط کہہ لیجئے یا رکن کہہ لیجئے آپ اس کو. بل الصورۃ العلمیۃ ہی الکلام النفسی حین یخالطها الافادۃ ارادۃ الافادۃ. تو فرماتے ہیں بلکہ وہ صورت علمیہ ہی کلام نفسی ہو جاتی ہے جب اس کے ساتھ افادے کا ارادہ مل جاتا ہے، تو وہی صورت علمیہ کا نام اس وقت کلام نفسی ہو جاتا ہے، کوئی تبدیلی نہیں آئی. وَلِذَا قَالَ نَائِلُ الْعِلْمِ وَالْإِيمَانِ مِنَ السُّرَيَّا امام الائمہ مالک الازمہ سیدنا الامام الاعظم ان الکلام النفسی حصۃ من العلم کما نقلہ المولا علی القاری فی منح الروض الازہر. تو کہتے ہیں کہ وہ ذات کہ جنہوں نے علم اور ایمان کو سریا سے حاصل کیا ہے، یہ اشارہ ہے اس حدیث کی طرف کہ اگر دین سریا کے پاس بھی ہو تو فارسی ایک شخص اس کو لے لے گا. جو امام اعظم ہیں ہمارے، انہوں نے کہا کہ کلام نفسی علم ہی کا ایک حصہ ہے، جیسا کہ ملا علی قاری نے منح الروض کے اندر اس کو نقل کیا. فَإِنَّا إِذَا رَجَعْنَا إِلَىٰ وَجْدَانِنَا، کہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں
تو لم نجد عند ذلك الا تلك النسبة النفسية الصورة العلمية القائمة بانفسنا اتاها ارادة الافادة فجعلها كلاما من دون ان يحدث هناك شيء غيرهما. تو فرماتے ہیں کہ کیونکہ جب ہم اپنے وجدان کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہم پاتے ہیں اس وقت کہ یہی نسبت نفسیہ صورت علمیہ ہے جو ہمارے نفس کے ساتھ قائم ہے اور اس کے ساتھ افادے کا ارادہ آیا ہے. تو اس ارادہ افادہ نے اس کو کلام کر دیا بغیر اس کے کہ یہاں کوئی اور ان دو کے علاوہ چیز پیدا ہو. تو وہی صورت علمیہ ہے اور صرف ارادہ افادہ ہے. تو یہ دو چیزیں ہیں صرف. ثم قد تلاحظ نفس نسبتا متيقنة او مظنونة او مشکوکة او متخیلة او مزورة مکذبة فتقصد افادتها للغیر. کہتے ہیں کہ کبھی نفس جو ہے ایک نسبت کا ملاحظہ کرتا ہے جو یقینی ہے، یا کبھی وہ نسبت مظنونہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی مشکوکہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی متخیلہ ہوتی ہے، بلکہ کبھی جھوٹی گھڑی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ اس کا غیر کو افادے کا قصد کرتا ہے. فَيَتَحَقَّقُ الْكَلَامُ النَّفْسِي مَعَ انتفاء الظَّنِّ فضلا عن الاذعان فضلا عن الایقان فضلا عن الایمان. تو کلام نفسی تو اس ظن کے انتفاع کے بعد بھی ہو جاتا ہے، بلکہ اذعان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، بلکہ ایقان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، بلکہ ایمان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے. اور بڑی زبردست مثال دی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر، کقول المنافقین، جیسا کہ منافقین نے کہا نشہد انک لرسول اللہ. منافقین نے گواہی دی کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. تو تخیل النسبت، تو انہوں نے اس نسبت کا تخیل کیا اللہ کے رسول ہونے کا. وخالطها منہم قصد الانباء کذبا وزورا مع ان قلوبهم الدنیسۃ مکذبۃ لها. تو اس کے ساتھ انہوں نے ملایا اس نسبت کے ساتھ جھوٹی خبر دینے کو، قصد کو، باوجود یہ کہ ان کے گندے دل جو ہے اس کی تکذیب کرتے ہیں اس نسبت کی. واللہ یعلم انک لرسولہ، اللہ بے شک جانتا ہے کہ آپ اس کے رسول ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ یہ بھی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں. وَأَنْتَ تَعْلَمُ أَنْ لَا لَفْظِيَّ إِلَّا بِالنَّفْسِ، اور آپ کو پتہ ہے کہ کلام لفظی کے لیے نفسی کا ہونا تو ضروری ہے. پہلے نفس میں ایک کلام ہوگا تو زبان اس سے ظاہر کرے گی. لِاسْتِحَالَةِ إِرَاءِ الدَّالِ عَنِ الْمَدْلُولِ، کیونکہ دال مدلول سے خالی ہونا یہ تو محال ہے. فَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ لَهُمْ هُنَاكَ كَلَامٌ نَفْسِيٌّ لَكَانَتِ الْأَلْفَاظُ أَصْوَاتَ حَيْوَانٍ بَلْ جَمَادٍ لَا مَعْنَىٰ تَحْتَهَا. تو اگر ان کے لیے، ان کفار منافقین کے لیے اگر کوئی کلام نفسی ثابت نہ ہو تو پھر تو یہ الفاظ حیوانات بلکہ جمادات کے الفاظ بن جائیں گے، آوازیں بن جائیں گی جس کے کوئی معنی نہیں ہے. فلم یتأتی فی ذلک تکذیبہم، تو پھر ان کو جھٹلانے کے کوئی وجہ نہیں بنے گی. وقد شہد الشہید علی ما فی صدور تعالی شانہ انہم کاذبون فی قولہم ھذا، اور اللہ شہید نے تو جو ان کے دلوں پر شہید ہے اس نے یہ گواہی دی ہے کہ یہ اپنے اس قول میں جھوٹے ہیں. فوجب ثبوت الکلام النفسی من دون ان یکون ہناک شیء من الاشیاء المذکورۃ. تو جناب کلام نفسی کا ثبوت ہو گیا بغیر اس کے کہ یہاں پر اشیاء مذکورہ میں سے کوئی بھی شے ثابت ہو. نہ ایمان ہے، نہ ایقان ہے، نہ اذعان ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بلکہ جھوٹا قول ہے، پھر بھی کلام نفسی ہو گیا. تو جو اللہ نے فرمایا تھا عموم خصوص من وجہن کی نسبت ہے. اما عدم الاذعان مع حصول الیقین، اور یقین کے باوجود اذعان کا نہ ہونا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا لأن العالم بالنسبة الجازم بها قد لا
युअत्तिनु नफ्सहु अला क़बूलिहा, कि कोई शख्स जो उस निस्बत पे जज़म रखता है लेकिन कभी अपने नफ्स को उसके कबूल के लिए तैयार नहीं करता, बल युबारीहा व यजहदुहा, बल्कि उससे लड़ता है और उसका इनकार करता है, व यमुज्जुहा व युआनिदुहा, और उसको फेंक देता है और उससे इनाद करता है, जिसका निस्बत का जज़म उसको है। क़ाल ताला वजहदू बिहा वस्तयक़नतहा अनफुसुहुम ज़ुल्मन व उलुव्वा, सूरह नमल की आयत नंबर 14, कि उन्होंने उसका इनकार किया इस हाल में कि उनके नफ्सों को उसका यकीन है, और इनकार उन्होंने किया जुल्म और तकब्बुर करते हुए। फ़यतहक़्क़क़ुल ईक़ान वला ईमान लिअजलिल जुहूद इनादन व इस्तिकबारन कमा हुआ शान उलमाइल यहूद, तो ईक़ान तो मुतहक्क़क़ हो गया लेकिन कोई ईमान नहीं है, क्योंकि इनाद और इस्तिकबार की वजह से जो इनकार पाया गया, जैसा कि यही उलमाए यहूद का मामला था। नाम इज़ा रज़क़ल्लाहु अज़्ज़ा व जल्ला तमानीनतल क़ल्बि अला तस्लीमिन नसबिद दीनियति व तौतीनिन नफ्सी अला क़बूलिहा फ़हुनालिका यतहक़्क़क़ुल ईमानु मिनल्लाहि तआला अलैना बिबक़ाइहि व कमालिहि बिकरमिहि व इफ़ज़ालिहि बिजाहि हबीबिहि व आलिहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व अलैहिम क़द्र जाहिहि व जलालिहि व हुस्निहि व जमालिहि आमीन। तो कहते हैं कि हाँ, जब अल्लाह ताला क़ल्ब को उस निस्बत दीनी के तस्लीम करने पर तमानीनियत अता फरमा देता है और नफ्स को उसके कबूल के लिए नरम फरमा देता है, तो यहाँ पर ईमान मुतहक्कक होता है अल्लाह की तरफ से। हम पर हो उसकी बका, उसका कमाल, उसका करम, उसकी इफ़ज़ाल, उसके हबीब और उनके आल की जाह के वसीले से जितनी उनकी जाह और जलाल और हुस्न और जमाल है। फ़त्तदहा कुल्लु मा ज़करना मिनन नसबी बैनल अशियाइल खमसती, तो जनाब जो हमने 5 अशिया के माबैन निस्बत की बात की थी वो सारी निस्बतें खुलकर वाज़ेह हो गई हैं। वज़हरा अन्ना जाअल ईमानिल इल्म वल मारिफत बीमान अल यकीनी अविल कलाम नफ्सी कुल्लु ज़ालिका खिलाफ़त तहक़ीक़ अला ज़ाहिरिही, और ज़ाहिर हो गया कि ईमान को इल्म या मार्फत यानी यकीन के माने में करना या कलाम नफ्सी कहना, ये सब के सब उसके ज़ाहिर के मुताबिक खिलाफ़ तहक़ीक़ है। इल्ला अन यस्तलिहा अला ताबीरिल यकीन अल इज़आनी अत तस्लीमी बिल कलाम नफ्सी, मगर ये कि इस यकीनी इज़आनी तस्लीमी की ताबीर कलाम नफ्सी से करने पर इस्तिलाह बयान कर ली जाए, इस्तिलाह बना ली जाए कि इस यकीन इज़आनी तस्लीमी को हम कलाम नफ्सी कहेंगे, तो ठीक है जी, इस्तिलाह हो सकती है ये। वइलैहि युशीरु कलामुल मुसन्निफ़िल अल्लाम हैसु क़ाला फ़ीमा सायाती इन्न हाज़ा हुवल मुअब्बर बिकलाम नफ्स फ़फ़हम व तशक्कर वलिल्लाहिल हम्द, और इसी की तरफ मातिन ने कलाम ने अपने इशारा फरमाया, जो बात उन्होंने आगे कही कि यही है वो है कि जिसकी ताबीर कलाम नफ्स से की जाती है, क्योंकि वही इस्तिलाम बातिनी और इनक़ियाद बातिनी को ही उन्होंने कहा था कि इसी की ताबीर जो है वो कलाम नफ्सी से हम करते हैं, और वही आला हज़रत उसको यकीन इज़आनी तस्लीमी फरमा रहे हैं। तो इसलिए बात एक ही है, सिर्फ अल्फाजों का फ़र्क है। लेकिन अगर आप इस इस्तिलाह से हटकर कलाम नफ्सी उमूम पे जाते हैं तो फिर आला हज़रत ने वहाँ वाज़ेह फरमा दिया कि कलाम नफ्सी के लिए ज़रूरी नहीं कि इज़आन मौजूद हो, बल्कि वहाँ तो झूठी बात के ऊपर भी कलाम नफ्सी हो सकता है, तो इसलिए हर कलाम नफ्सी को ईमान नहीं कहा जाएगा। तो ये बड़ी ज़बरदस्त आला हज़रत की गुफ्तगू थी, बड़ी तफसीली भी थी, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। तो इसको एक दफ़ा और पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह जब ये मेरी बात सुनकर अब इसको आप दोबारा पढ़ेंगे तो बात इंशाअल्लाह आपको सही से समझ में आ जाएगी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।